السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم ہے۔ خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے سیب، ساگر اور ساحل۔ ناول کی رائٹر ہیں غزالہ عزیز۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ مجھ کو افسوس نہیں اپنے لہو ہونے کا، تیرے گلشن کی بہاریں تو نکھر آئی ہیں۔ مجھ کو معلوم ہے اندر سے دکھی ہے تو بھی، تیری پلکیں مجھے افسردہ نظر آئی ہیں۔ کتنی حیرانی کی بات تھی، وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی مگر اس نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ شاید وہ اس کی توجہ اس لیے بھی حاصل نہیں کر سکا تھا کہ خوبصورت چہرے اسے اتنا متاثر نہیں کرتے، بلکہ شروع سے ہی چہروں کی ظاہری خوبصورتی کے بجائے باطنی خوبصورتی اور کردار کی پاکیزگی کو پسند کرتی، چاہے وہ کسی بھی جنس سے تعلق رکھتی ہو۔ دراصل توجہ نہ دینے کا سبب یہ بھی تھا کہ وہ ایک انگریز شاید امریکن تھا۔ وہ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور وہ وقت سے کچھ پہلے ہی پہنچ گئی تھی، اس لیے اب پروفیسر باری کا پیریڈ اٹینڈ کرنے کے لیے تھوڑی سی اسٹڈی کرنا چاہ رہی تھی تاکہ ان کا لیکچر اچھی طرح سمجھ سکے۔ وہ اسٹڈی کے لیے سیمینار روم میں چلی آئی تھی۔ وہیں وہ اسٹڈی ٹیبل پر جھکا کچھ لکھنے میں مصروف تھا، البتہ بیٹھنے کا انداز بالکل پاکستانی مردوں جیسا تھا۔ اس نے سرسری طور پر اس پر نظر ڈالی تھی اور چونکہ اس وقت اتفاق سے پورا سیمینار روم اسٹوڈنٹ سے بھرا پڑا تھا اور پورے ہال میں اب صرف ایک چیئر ہی خالی تھی، لہٰذا اسی شخص کے عین سامنے چیئر پر بیٹھنا پڑا تھا، وگرنہ اگر وہ تھوڑی بھی دیر کرتی تو کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ اس کی جگہ کو لمحوں میں پر کر دیتا، اس لیے بیٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اب بک کھول کر اسٹڈی شروع کر دی تھی۔ وہ اپنی اسٹڈی میں پوری طرح منہمک تھی، تب اس نے پکارا تھا، ایکسکیوز می مس، کیا آپ میری تھوڑی سی ہیلپ کر سکتا ہے؟ اس نے سیب شاہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ وہ غیر متوقع طور پر اس کو اردو زبان میں بات کرتے سن کر حیران ضرور ہوئی تھی۔ شاید اس کی حیرانی کو امریکن نے محسوس کر لیا تھا، اس لیے بڑے غور سے سیب شاہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دیکھا تھا اور ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی تھی۔ بڑی گہرائی تھی اس کی بولتی آنکھوں میں۔ میں نے پورا 1 سال پروفیسر باری سے اردو زبان سیکھی ہے، اس نے حیرانی دور کرتے ہوئے وضاحت کی تھی، اور وہ اس کی ذہانت کی قائل ہو گئی تھی کہ اس نے سیب کے چہرے اور آنکھوں میں لکھے سوال بلکہ شاید اس کی سوچ کو بھی پڑھ لیا تھا۔ جی فرمائیے، میں کیا مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ وہ اب بھی سیب کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھ رہا تھا، لہٰذا سیب نے مروتاً جواب کہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں کافی روشن تھیں، نہ جانے کیوں اس کا غور سے دیکھنا سیب کو بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ کیا آپ مجھے یہ پیراگراف سمجھا سکتا ہے؟ اس نے بہت ٹھہر ٹھہر کر کہا تھا اور رجسٹر سیب کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ضرور، کیوں نہیں، دکھائیے ادھر۔ سیب شاہ نے اس کے ہاتھ سے رجسٹر لیتے ہوئے کہا تھا اور پھر سراج منیر کی لائف ہسٹری کے متعلق بتاتے ہوئے اسے سمجھانے لگی تھی، اور اس دوران وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ پروفیسر باری کی کلاس کا ٹائم ہو چکا تھا۔ سیب کے ساتھ وہ بھی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے ساتھ ہی چل پڑا تھا۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی اور اسی ملاقات میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا نام عیسیٰ ہے۔ اگلے روز وہ پھر لائبریری میں مل گیا تھا اور اسٹڈی کے دوران اس نے ایک اور سوال کر ڈالا تھا۔ دراصل سیب شاہ اور وہ ایک ہی ٹیبل پر موجود تھے۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو؟ اس نے کافی صاف اردو میں پوچھا تھا۔ وہ سوالیہ انداز میں سیب کی جانب دیکھ رہا تھا اور جواب کا منتظر تھا۔ جی پوچھیے، سیب نے غیر ملکی اسٹوڈنٹ کی رعایت دیتے ہوئے اخلاقاً اس کی جھجک دور کرنے کے لیے پرخلوص لہجے میں کہا تھا۔ کیا آپ سندھی ہیں؟ آپ سندھ سے بلونگ کرتا ہے؟ یہ سوال میں آپ کے اجرک کو دیکھ کر بول رہا ہے۔ عیسیٰ نے اس کی چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، یہ اجرک ہمارے خاندان وقار، شان و شوکت اور رواج کے مطابق بڑی عزت والی شے سمجھی جاتی ہے، لہٰذا اس کی بے حرمتی کو لوگ آج بھی اپنے آباء و اجداد کی روایات اور سندھی روایات کی توہین تصور کرتے ہیں۔ وہ خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی جا رہی تھی۔ اجرک کے ذکر پر اسے کچھ دن پہلے والا واقعہ یاد آ گیا تھا، جب اس کے بابا سائی نے اس کے سر پر چادر اجرک ڈالتے ہوئے کہا تھا، ہم نے اپنی محبت اور کشادہ دلی سے مجبور ہو کر تمہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی جانے کی اجازت تو دی ہے، لیکن اب تمہیں بھی اپنے اعلیٰ خاندان اور اس کے اجرک کی روایتی حرمت کو برقرار رکھنا ہوگا۔ ہمیں یقین ہے کہ تم ہماری بات اچھی طرح سمجھ رہی ہو۔ اور اس نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ اجرک کی حرمت کو برقرار رکھے گی۔ وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی اور ساتھ کھڑے شہرام نے اسے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ دراصل شہرام اس کا چچا زاد اور منگیتر تھا۔ وہ اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ وہ شروع دن سے ہی کافی محتاط تھی اور اس نے کسی کلاس فیلو لڑکے سے دوستی اور کسی کو خود سے بے تکلف ہونے نہیں دیا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ یونیورسٹی میں شہرام اس کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا تھا، بلکہ اسے خود بھی لڑکوں سے دوستی رکھنا پسند نہیں تھی۔ کلاس فیلوز کی حیثیت سے سب سے ہیلو ہائی تھی۔ وہ یونیورسٹی صرف اور صرف تعلیم کے حصول کے لیے آئی تھی۔ وہ اپنے ذہن کی بالیدگی کے لیے اور اپنے شوق کی خاطر اردو ادب میں ماسٹرز کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت اچھی شاعرہ بھی تھی
وہ کالج لائف میں کالج کے ادبی میگزین کے ایڈیٹر بھی تھی اور مختلف ماہناموں میں بھی اس کا شعری کلام وقتاً فوقتاً شائع ہوتا رہتا تھا، لہٰذا اس کا پسندیدہ مضمون اردو شاعری تھا اور اس شعبے میں وہ ایم فل بھی کرنا چاہتی تھی۔ اس سلسلے میں اس نے ابھی سے اپنی تحقیقی مقالے کا موضوع بھی چن لیا تھا۔ عیسیٰ کی باتوں سے اندازہ ہوا تھا کہ اسے نہ صرف اردو ادب سے دلچسپی ہے بلکہ وہ سندھ سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی بے چین ہے، جانے اس کے پیچھے کیا محرک تھا۔ اسی لیے اسیب کو تجسس اور دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، لہٰذا وہ پوری کلاس میں اب تک صرف عیسیٰ اور شامین ملک سے بے تکلف ہو کر گفتگو کر لیا کرتی تھی، وہ بھی صرف اسٹڈی سے متعلق، اور غیر ملکی اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے وہ اس کو اخلاقاً مدد دے رہی تھی۔ البتہ اردو زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے اس کے شوق و جستجو کو محسوس کرتے ہوئے سیب نے اس کی باتیں کافی توجہ سے سنی تھی اور آئندہ بھی اسٹڈی میں اس کی مدد کرنے کی درخواست کو قبول کر لیا تھا۔ عیسیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا وہ سندھی ہے؟ جی ہاں، میں سندھی ہوں۔ میرے بابا شاہ سائیں ہمارے آبائی گاؤں کے ذمہ دار ہیں اور اپنے خاندان کے سجادہ نشین بھی ہیں، لیکن ہم شہر میں رہتے ہیں۔ البتہ میرے چاچا سائیں اب بھی گاؤں کی حویلی سے باہر رہائش رکھنا اپنی اور اپنے خاندان کی شان و شوکت کی توہین سمجھتے ہیں اور گاؤں میں اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو چھوڑنا اپنے بزرگوں سے بے وفائی تصور کرتے ہیں۔ وہ آج بھی بڑی جاؤ جلال سے اپنے علاقے پر حکومت کرتے ہیں، جبکہ میرے بابا یہاں شہر میں انڈسٹری لگا چکے ہیں جسے میرے بڑے بھائی ارباز شاہ سنبھالتے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اور اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاتی چلی گئی تھی اور وہ بڑی دلچسپی اور انہماک سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میں کچھ اپنے بارے میں بتاؤں آپ کو؟ عیسیٰ نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ سیب نے بے ساختہ کہا تھا۔ سیب کو اس کی باتوں سے دلچسپی پیدا ہوتی جا رہی تھی اور تجسس بھی تھا کہ آخر سندھ سے اس کا کیا تعلق ہے۔ میرا فادر مسلم تھا اور میری ماما انگلش وومن تھی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوگا کہ میرا فادر سندھی ہے۔ اب ان دونوں کی علیحدگی ہو چکی ہے۔ میں یہ بہت افسوس سے بھی کہوں گا کہ میرے فادر نے میری ماما کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ صرف گرین کارڈ کے لیے میری ماما سے پیپر میرج کیا تھا۔ بعد میں وہ امریکہ میں سیٹ ہونے کے بعد واپس اپنی فرسٹ وائف کے پاس چلا گیا تھا، پر وہ میری ماما کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری ماما نے اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے ان کی لیگلی سپریشن کے بعد میری ماما نے دوسری شادی کر لی اور مجھے ڈے کیئر سینٹر میں ڈال دیا۔ میں نے ہمیشہ ہاسٹل اور بورڈنگ کی لائف کو دیکھا ہے۔ دراصل میرا اسٹیپ فادر مجھ کو اپنے گھر میں پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے ماما نے مجھے تھوڑا بڑا ہونے پر بورڈنگ میں ڈال دیا تھا، پھر میں ہاسٹل چلا گیا۔ میں نے کیلیفورنیا یونیورسٹی سے ہسٹری میں ماسٹرز کیا ہے، پھر میں پاکستان آ گیا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ مجھے اب اپنے ماما اور پاپا کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ انہیں بھی شاید میری ضرورت نہیں ہے، اور نہ تھی۔ میری ماما نے اپنا مذہب نہیں چینج کیا تھا، اس لیے انہوں نے میرا نام عیسیٰ رکھا تھا۔ آپ کو یہ سن کر بھی حیرانی ہوگی کہ میرے اجداد میں ایک لیڈی سندھی گزری ہے۔ وہ نسل در نسل چلنے والے رشتے میں ہماری گرینڈ ماں لگتی تھی۔ میرے فادر کا تعلق سندھ سے تھا۔ مجھے بھی پاکستان آنے کا اور سندھ دیکھنے کا شوق تھا، اس لیے میں ادھر آیا ہے۔ اب میں یہی رہوں گا۔ آپ شاید میری باتوں پر یقین نہیں کر رہی ہیں، میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اپنے اجداد کی لائف ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہوں۔ عیسیٰ نے سیب کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرانی کو محسوس کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کافی حساس تھا اور فوراً ہی چہروں کے اتار چڑھاؤ کے تاثرات پڑھنے کا ماہر بھی، کیونکہ واقعی سیب کو عیسیٰ کی باتیں سن کر حیرانی ہو رہی تھی اور مشکل یہ تھی کہ سامنے بیٹھا شخص چہرے اور سوچ پڑھنے کا ماہر تھا، اس لیے سیب کچھ خجل سی ہوئی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ اپنی بات مکمل کریں، میں پوری توجہ کے ساتھ آپ کی باتیں سن رہی ہوں، سیب نے جلدی سے کہا تھا۔ آج سے کئی سو سال پرانی بات ہے، بلکہ سچا واقعہ ہے کہ جب انگریزوں نے سندھ پر حملہ کیا تھا تو وہاں کی عورتوں کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے اور زبردستی ان سے شادیاں کر لی تھی۔ ان میں ایک سندھی عورت ایسی بھی تھی جس نے تمام عمر اس چادر اجرک کی رسپیکٹ کی، اس کی حفاظت کی اور ورثے کے طور پر اپنی اگلی جنریشن کو دے دی گئی تھی۔ میری ماما کی گرینڈ ماں کے پاس ان کی نشانی کے طور پر اجرک کا وہ پیس ابھی بھی حفاظت سے رکھا ہے۔ آپ کا اجرک دیکھ کر مجھے یاد آ گیا تھا کہ میرا بھی سندھ کی اس سے سوغات سے تعلق ہے۔ مجھ کو فخر ہے کہ وہ سندھی خاتون جو ہماری فیملی میں گزری تھیں، ہم ان کی جنریشن ہیں، عیسیٰ نے بڑی عقیدت سے کہا تھا۔ وہ بڑی حیرانی سے اسے اتنی سلیس اردو میں باتیں کرتے سن رہی تھی اور اس کے خاندانی پس منظر کے بارے میں سن کر خوشی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوا تھا کہ ایک سندھی اور مسلم شخص نے عیسیٰ کی ماں کو دھوکہ دے کر اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر سندھیوں اور مسلمانوں کے اعلیٰ کردار کی توہین کی تھی۔ البتہ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ نہ صرف نیم مسلم تھا بلکہ سندھی بھی تھا۔ اپنی پرنانی کے حوالے سے اب وہ اس کا ہم وطن سندھ کا رہنے والا آباء و اجداد کے حوالے سے بھی ہے۔ لائبریری میں تم پڑھنے آتی ہو یا غیر ملکیوں سے باتیں کرنے آتی ہو؟ شہرام جانے کب اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا تھا اور اسے اور عیسیٰ کو ایک ہی ٹیبل پر بڑے انہماک سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر بولا تھا۔ وہ روایتی مردوں والی سوچ رکھتا تھا،
اسی لیے اسے سیب کا ایک غیر مرد سے اتنے بے تکلف انداز میں تنہائی میں گفتگو کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی منگیتر اور چچا زاد تھی، اس لیے وہ اسے اپنی مرضی سے روک ٹوک کرنے کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ میں یہاں تفریحاً نہیں بیٹھی ہوں، بلکہ ہم تعلیمی موضوع پر ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں تفصیل معلوم کرنی ہو تو گھر پر مجھ سے معلوم کر لینا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری جاسوسی کر کے کوئی الزام تراشی کرو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ شاہ سائیں کو مجھ پر پورا اعتماد ہے اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ میں یہاں تعلیم حاصل کرنے آئی ہوں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ہی یہاں سے سرخ روح ہو کر جاؤں گی۔ صرف چچا زاد اور منگیتر کے ناطے تمہیں مجھ پر حکم چلانے اور تنقید کرنے کا اختیار نہیں مل گیا ہے۔ آئندہ میری جاسوسی مت کرنا ورنہ میں شاہ سائیں سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ سیپ نے کڑے تیوروں سے شہرام سومرو سے مخاطب ہو کر کہا تھا اور سامنے بیٹھے عیسیٰ سے ایکسکیوز کرتے ہوئے تیزی سے اپنی فائل اور نوٹ بک اٹھا کر لائبریری سے باہر نکل گئی تھی۔ چونکہ وہ انگریز تھا اور سیپ کا کلاس فیلو بھی، اس لیے شہرام نے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور خود بھی لائبریری سے باہر نکل گیا تھا۔ عیسیٰ کچھ نہ سمجھنے کی کیفیت میں مبتلا وہیں بیٹھا رہ گیا تھا۔ سیپ نے اپنی اور عیسیٰ کی تمام گفتگو شامین کو سنا دی تھی اور اس کی دلچسپ اسٹوری سن کر شامین ملک کو بھی عیسیٰ سے ملنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ دراصل وہ ایک ہفتے سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ واقعی کسی غیر ملکی یا انگریز کی زبان سے اردو زبان میں گفتگو سن کر بہت اچھا لگتا ہے۔ سیپ نے اسے بتایا تھا کہ عیسیٰ اچھی خاصی صاف اردو بولتا ہے۔ وہ دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھی اور ایک دوسرے کی اچھی پڑوسی بھی تھی، اس لیے دونوں کی آپس میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ شامین کا بھائی جمشید اور جیمی شہرام کا کلوز فرینڈ تھا اور ان تینوں کی بھی آپس میں کافی دوستی تھی، لیکن اس کے باوجود شامین شہرام اور سیب کے چچا زاد کے علاوہ کسی اور رشتے کی نوعیت سے لا علم تھی۔ ہیلو شہرام، تمہاری اسٹڈیز کیسی چل رہی ہیں؟ شامین اور سیب اس کے ڈپارٹمنٹ سے گزرتے ہوئے اردو ڈپارٹمنٹ میں جا رہی تھی، تبھی شامین نے سامنے سے آتے ہوئے شہرام سے مخاطب ہو کر کہا تھا، جو اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، آئیم فائن، تم سناؤ آج کل اردو ادب کی کون سی صنف ایجاد کرنے کے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہو؟ ویسے مجھے تمہاری جیسی کانوینٹ کی پڑھی ہوئی لڑکی سے یہ ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ اردو جیسے بورڈ سبجیکٹ میں ماسٹرز کرے گی۔ شہرام نے ساتھ موجود سیب پر چوٹ کرتے ہوئے کہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اب وہ ضرور اس کو طنز کا جواب دے گی۔ دیکھو شہرام، اردو ہماری قومی زبان ہے اور بحیثیت پاکستانی ہمیں اس کا مذاق اڑانے کے بجائے اس پر فخر کرنا چاہیے۔ ہر قوم اپنی تہذیب و تمدن، اپنے کلچر اور زبان پر فخر کرتی ہے اور اس کی عزت کرتی ہے۔ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ کانوینٹ کے پڑھے لوگوں کو اردو زبان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی؟ یہ ضروری نہیں ہے شہرام سومرو کہ ہر کوئی اس نظریے پر یقین رکھتا ہو کہ اپنی رسومات، اپنی حقیقتوں کو تنقید کا نشانہ بنا کر ہی ہم ماڈرن اور اعلیٰ تعلیم یافتہ کہلا سکتے ہیں۔ مانا کہ آج کل اپنے ملک، اپنی زبان اور تہذیب و ثقافت پر تنقید کرنا فیشن سا بن گیا ہے، لیکن ہر شخص اس نظریے سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ قوم کا ہر فرد ڈاکٹر، انجینئر اور بالخصوص سیاستدان بن کر ہی اپنے ملک و قوم کی خدمت کر سکتا ہے، بلکہ آج کل شاعر و ادیب بھی اپنی فیلڈ میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں۔ امید ہے آئندہ تم خیال رکھو گے۔ شامین نے کافی لمبی چوڑی تقریر کر ڈالی تھی، کیونکہ وہ لوگوں کی اس سوچ سے تنگ آ گئی تھی کہ شاعر و ادیب معاشرے کے مسترد کردہ بیکار لوگ ہیں، جن سے ملک و قوم اور معاشرے کو فائدہ پہنچنے کے بجائے ان کا محض وقت ضائع ہوتا ہے۔ مفکروں اور دانشوروں کے نظریات پر ہی تو یہ ساری دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، پھر ادیب و دانشور جو کہ کسی بھی معاشرے کی اخلاقی تعمیر و تشکیل میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، وہ معاشرے کا بیکار انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ شامین ملک اور سیب دونوں اس معاملے میں ہم رائے اور متفق تھیں، اس لیے اس موضوع پر بحث کر کے کوئی ان سے جیت نہیں سکتا تھا، بلکہ اس موضوع پر تنقید کر کے وہ اپنی شامت ہی بلواتا تھا۔ بھلا یہ کس قانون یا کتاب میں درج ہے کہ اردو بولنے والے، خصوص اردو میڈیم لوگ ذہانت و قابلیت سے عاری ہوتے ہیں؟ اردو سبجیکٹ کو بطور خاص پڑھنے والے لوگ کسی اور شعبے میں خود کو منوا نہیں سکتے ہیں، اس لیے اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں۔ یہ سوچ انتہائی فرسودہ اور سراسر غلط اور بے معنی ہے۔ آج خلاف معمول سیب کے بجائے شامین نے شہرام کی تنقید کا جواب دیا تھا اور اپنا خوب دفاع کیا تھا۔ بہت خوب شامین، زبردست تقریر کر لیتی ہو۔ تمہیں تو پولیٹیکل سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا، بلکہ تمہیں تو میری اگلے سال الیکشن میں بطور لیڈر کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ چلو، اتنی اچھی تقریر کرنے پر میری طرف سے آج کیفیٹیریا میں تمہاری ٹریٹ پکی ہے۔ شہرام نے شامین ملک کی طرف سے اتنا بھرپور وزنی دلائل سننے کے بعد لاجواب ہوتے ہوئے دوستانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا، یہ تو سچ ہے شہرام سومرو، بحث میں تم مجھ سے تو کیا سیب سے بھی نہیں جیت سکتے ہو۔ ویسے اگر تم نے ہار تسلیم کر ہی لی ہے تو میں اپنی ذہانت کی داد کے طور پر تم سے ٹریٹ لینے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میرا تو خیال تھا کہ تم میری باتوں سے اختلاف کرتے ہوئے
کافی گرما گرم بحث کرو گے، تم نے تو ہتھیار ہی ڈال دیے۔ شامین نے بھی ہنستے ہوئے خلاف عادت شہرام کے تعاون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، ہم تو بغیر کھیلے بازی جیتنے والوں میں سے ہیں۔ شامین بی بی، ہم ہر میدان میں بلا مقابلہ جیتنے کے عادی ہیں، بھلا ہم فاتح لوگوں کو کون ہرا سکتا ہے؟ شہرام نے ایک بار پھر خاموش کھڑی سیپ پر چوٹ کرتے ہوئے کہا تھا، مگر شامین ملک اس کی زمینی بات سے لاعلم تھی، جبکہ شہرام کے اپنی طرف معنی خیزی سے دیکھنے کے انداز نے سیپ کے چہرے کو غصے کی حدت سے تمتما دیا تھا، مگر وہ پھر بھی ضبط کر رہی تھی۔ شامین، اگر تمہارا موڈ لمبی بحث کرنے کا ہے تو تم یہاں ٹھہرو، میں تو اپنی کلاس میں جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ سیپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا، اس نے یہاں سے جانے ہی میں عافیت سمجھی تھی۔ ارے نہیں سیپ، میں بھی ساتھ چل رہی ہوں، بس ایک منٹ، شامین نے سیپ سے مخاطب ہو کر کہا تھا اور شہرام کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ یوں تو تمہاری اس بات اور دعوے پر بھی کافی طویل بحث کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ہمیشہ مرد ہی فاتح نہیں ٹھہرتا ہے، کبھی کبھی وہ فاتح بن کر بھی مفتوح ہی رہتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی شکست کو کھلے دل سے تسلیم نہیں کرتا۔ اوکے، پھر کبھی اس موضوع پر سیر حاصل بحث ہوگی۔ شامین نے چند لفظوں میں ہی شہرام کی بات کا بڑا بھرپور جواب دیا تھا، اور سیپ کے اندر دیر و اطمینان و سکون اترتا چلا گیا تھا۔ آج شامین نے سچ مچ اس کا دل خوش کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ ان دونوں کی مشترکہ دوست تھی، مگر حمایت ہمیشہ سیپ ہی کی کرتی تھی۔ وہ آج شامین کے خیالات سن کر سیپ کو ایسا لگا تھا جیسے وہ اس کے اندر کی سوچ کی ترجمانی کر رہی ہو۔ آج اسے اپنی دوست شامین پر بڑا پیار آ رہا تھا، کیونکہ آج اس نے شہرام سومرو جیسے مغرور اور دولت کے نشے میں چور شخص کو کافی زج کیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ شہرام کا رویہ اور انداز شامین کو پسند نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ شہرام سے محبت کرتی تھی۔ اگرچہ ان کی آپس میں کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی، لیکن شہرام نے اپنے رویوں اور باتوں سے غیر محسوس طریقے پر اسے جتا دیا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ چونکہ شامین ملک محبت میں انا پرستی کی قائل نہیں تھی، اس لیے اس نے کبھی شہرام کی ذات کی خامیوں کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ وہ اس بات کی قائل تھی کہ کسی شخص کو قبول کرنے کے لیے اسے اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کیا جائے۔ آج شہرام نے جو آخری بات کرتے ہوئے کچھ جتانے کی کوشش کی تھی، اس سے شامین ملک کے انا اور وقار کو ٹھیس ضرور پہنچی تھی۔ وہ شہرام سے محبت ضرور کرتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خود کو فاتح سمجھے۔ بھلا محبت کے کھیل میں فاتح و مفتوح کا فلسفہ کیا حقیقت رکھتا ہے؟ جب یہ حقیقت عیاں ہے کہ محبت وجود کو نہیں بلکہ دلوں کو تسخیر کرتی ہے۔ شہرام کو محبت کے بارے میں جانے کیا فلسفہ تھا، مگر وہ محبت کو صرف اتنا ہی سمجھ پائی تھی کہ محبت سود و زیاں، ہار جیت اور انا پرستی سے مبرا ہوتی ہے۔ محبت میں انا پرستی نہیں ہوتی، اور اگر انا پرستی ہوتی ہے تو وہ محبت نہیں ہوتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر محبت کو انا کی سولی پر چڑھانے کی قائل نہیں تھی، اسی لیے وہ اپنے مزاج کے خلاف شہرام کی ذات کی خامیوں کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتی تھی، کیونکہ وہ سچ مچ خوبیوں اور خامیوں سے قطع نظر شہرام سے محبت کرتی تھی۔ سیپ، یہ شہرام سومرو مستقبل میں ہمارے لیے کیا روایتی سیاسی رہنما اور سیاستدان نہیں بن سکتا ہے؟ شامین نے ہنستے ہوئے سیپ سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ اس کے باوجود وہ آئندہ مستقبل میں ایک سیاسی رہنما اور سیاستدان بن کر ہمارے اوپر ضرور مسلط ہوگا۔ ہماری فیملی کے لڑکے تو پیدائشی سیاستدان ہوتے ہیں، البتہ بھائی ارباز شاہ پتہ نہیں کس پر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے خاندانی ریت اور رواج کی پاسداری نہیں کی، پھر بھی وہ کامیاب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے شامین ملک کے بھائی ارباز شاہ مرد ہیں، اور ہمارے خاندان اور بالخصوص معاشرے میں مردوں پر کوئی اصول، کوئی خاندانی قانون اور ریت و رواج کی پاسداری کا اصول لاگو نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے خاندان کے سارے اصول، سارے قوانین اور ریت و رواج صرف عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ شہرام بھی اسی مخصوص فرسودہ احساس برتری کے ماحول میں پروان چڑھا ہے، اس لیے اس کی فرسودہ سوچ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے گاؤں کے حاریوں کو اپنی رعایا سمجھتے سمجھتے شہر کے پڑھے لکھے اور آزاد لوگوں کو بھی ذہنی طور پر اپنی رعایا سمجھنے لگا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر کوئی اس کے ذہن کی سوچ اور اس کی بات کی تائید کرے۔ شخصی آزادی اور سوچ کی آزادی کا وہ سرے سے قائل ہی نہیں ہے، اسے دنیا کا کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکتا۔ سیپ نے بڑی مایوس کن انداز میں کہا تھا۔ وہ تو رشتوں اور روایتوں کی زنجیروں میں جکڑی تھی، اس لیے شہرام کی زیادتیوں کا منہ توڑ جواب نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اکثر خاموش رہنے کی کوشش میں اپنے ضبط نفس کا امتحان لیتی تھی۔ مگر شامین ملک اس سے کوئی رعایت برتنے کو تیار نہیں تھی، اس لیے وہ شہرام کی سیپ کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا بدلہ کسی نہ کسی طریقے سے لے لیتی تھی، اور شہرام جیسا منہ پھٹ اور اوکھڑ شخص شامین ملک کے آگے ہتھیار ڈال دیتا تھا، کیونکہ وہ انتہائی پر اعتماد اور دلکش شامین ملک سے متاثر ضرور تھا۔ اگر میں شہرام سومرو کو بدل کر رکھ دوں تو تم مجھے کیا انعام دو گی؟ میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اپنے گھر کی عورت کو زیر تسلط رکھنے والے لوگ، بلکہ مرد، باہر کی عورت کے سامنے خود زیر ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں شہرام سومرو کو تبدیل کر کے دکھا سکتی ہوں، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ پتھر کو بھی اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو شہرام سومرو تو پھر ایک عام سا شخص ہے
جسے تسخیر کرنا ناممکن نہیں ہے۔ وہ بے خیالی اور جوش میں اپنے دل کا راز عیاں کر بیٹھی تھی اور سیب کی سوالیہ نظروں میں جھانکتے سوال کو پڑھ کر اسے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ خجل سی ہو گئی تھی۔ تمہیں شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے شامین، مجھے پتہ ہے کہ شہرام سمرو تمہارے ہاتھوں فتح ہو چکا ہے اور تم اسے بہت پہلے ہی تسخیر کر چکی ہو۔ وہ خود کو فاتح کہتا ہے حالانکہ وہ خود مفتوح ہے۔ کسی کو تسخیر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن تم نے شہرام جیسے مرد کو تسخیر کر کے واقعی محبت اور نسوانیت کے وقار کی لاج رکھ لی ہے۔ اب مجھے انتظار ہے کہ شہرام ملک کب تمہارے سامنے اپنی شکست اور ہار کو تسلیم کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں محبت جیسی شے مضبوط سے مضبوط اور چٹان جیسی سخت زمین میں بھی نرمی کا بیج بو دیتی ہے۔ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں اور میری دعا ہے کہ تم سچ مچ اپنے ارادوں میں سرخ روئی پاؤ۔ سیپ نے بڑے مضبوط لہجے میں پورے یقین کے ساتھ کہا تھا اور اس کی مشکل آسان کرنے پر شامین ملک نے اسے بے اختیار گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ کہیں سیپ اس کی حریف ثابت نہ ہو یا پھر کسی خاندانی ریت و رواج کی پاسداری میں بھیڑ نہ چڑھ جائے۔ وہ اب تک بے خبر تھی کہ سیپ اور شہرام سمرو کا آپس میں ایک اور رشتہ بھی ہے۔ شاید سیپ اسے خود سے کسی طرح بدظن کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس حقیقت کو جان کر شامین ملک کسی غلط فہمی یا مایوسی کا شکار ہو، اس لیے وہ فی الوقت خاموش رہی تھی۔ حالانکہ اسے شامین کو اس حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا کہ اسے شہرام سمرو کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ چلو بھائی، پروفیسر باری اپنی کلاس میں جا رہے ہیں۔ سیپ نے کلاس میں جاتے ہوئے پروفیسر باری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا اور وہ دونوں تیزی سے کلاس روم کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ شہرام شہر میں تعلیم کی غرض سے اپنا تایا شاہ نواز کے ساتھ رہ رہا تھا۔ بعد میں اس کا پروگرام گاؤں سے اپنے علاقے سے الیکشن لڑنا تھا۔ وہ شروع سے سیاست میں ان رہے تھے۔ اس کے بابا حق نواز شاہ بھی MNA رہ چکے تھے اور اب ان کی خواہش تھی کہ اگلے الیکشن میں شہرام قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے۔ وہ بزرگوں کے فیصلوں میں مداخلت کرنے کا قائل نہیں تھا، اس لیے سیب سے منگنی پر بھی اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر بہت بعد میں اسے یہ احساس ہوا تھا کہ اس سے سیب کی ذات سے کوئی لگاؤ، کوئی انسیت اور کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اپنے بے پرواہ رویوں سے کچھ عرصے سے وہ اس کے انا کا مسئلہ ضرور بن گئی تھی۔ اسے شہرام سے منگنی کے بعد بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، جبکہ شہرام چاہتا تھا کہ وہ اس کی پرواہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہر جائز و ناجائز حکم کی وجہ آوری بھی کرے۔ یہ بات سیب کو ہرگز گوارا نہیں تھی۔ اس کے بابا شاہ سائر رواج سے ہٹ کر اسے بہت رعایت دی تھی اور اعلیٰ تعلیم دلانے کے ساتھ ساتھ کوئی خواہش بھی رد نہیں کی تھی، لہٰذا اب وہ ان کے فیصلے سے اختلاف کر کے انہیں مایوس کرنا نہیں چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے عمر بھر سمجھوتے کی سلیب پر ہی کیوں نہ لٹکنا پڑے۔ اس لیے وہ فی الوقت خاموش تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی شہرام سمرو سے منگنی پر اعتراض نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ ان کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ پھر بھی خاموش رہنے پر مجبور تھی، لیکن اب اس حقیقت سے آگاہ ہونے پر کہ شامین ملک جیسی پر اعتماد ذہین اور مضبوط لڑکی شہرام کو پسند کرتی ہے، تو اسے کچھ امید ہو گئی تھی کہ شاید مستقبل میں وہ شہرام جیسے شخص کی رفاقت سے محفوظ رہ سکے گی۔ اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کا تصور سیب کے لیے بہت مشکل تھا۔ ساری بات دل کے سمجھنے اور قبول کرنے کی ہوتی ہے۔ اس نے کبھی شہرام سمرو کو دل سے قبول نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس سے منگنی کے بعد سیب کے دل میں شہرام کے لیے انسیت یا محبت کے جذبات پیدا ہو سکے تھے۔ ہیلو، کیسی ہو؟ وہ تیزی سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی، تبھی پشت پر سے عیسیٰ کی آواز سن کر مڑی تھی اور رک گئی تھی۔ ٹھیک ہوں، سیپ نے جواباً کہا تھا۔ دراصل اس روز لائبریری میں شہرام نے جو باتیں کی تھیں وہ عیسیٰ نے بخوبی سنی تھی، اس لیے سیپ کے اس روز خاموشی سے لائبریری سے چلے جانے کے بعد وہ سمجھا تھا کہ اس روز کی بدمزگی کی وجہ سے شاید وہ اس سے ناراض ہو گئی ہوگی۔ وہ اس دن لائبریری میں موجود لڑکا آپ کا رشتہ دار تھا، وہ کافی ناراض لگ رہا تھا۔ عیسیٰ نے اس روز کا حوالہ دیتے ہوئے شہرام کے بارے میں جاننا چاہا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بتانے پر مجبور ہو گئی تھی کہ وہ اس کا کزن ہے، البتہ منگیتر ہونے والی بات جانے کیوں وہ بتا نہیں سکی تھی۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ عیسیٰ نے اس کے سنجیدہ انداز کی وجہ سے سوالیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بھلا میں آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ آپ نے میرا کیا نقصان کیا ہے؟ اس وقت میں جلدی میں ہوں۔ سیپ نے اپنے لہجے کو متوازن رکھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ دراصل وہ شہرام کی وجہ سے کچھ محتاط ہو گئی تھی، حالانکہ اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہرام اس بات کو ایشو بنا کر سیپ کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کرے۔ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی اسٹڈی کرنا چاہتی تھی اور ان دنوں اپنے اسائنمنٹ پر کام کر رہی تھی۔ اوکے، آپ سے پھر بات ہوگا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس روز آپ کا کزن میری وجہ سے آپ پر غصہ کیا تھا۔ آئی ایم سوری، عیسیٰ نے کہا تھا اور تیزی سے وہاں سے نکلنا چاہتا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی شامین ملک سے ٹکرا گیا تھا۔ آئی ایم سوری، ریئلی آئی ایم سوری مس، عیسیٰ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔
ایک منٹ رکیے پلیز، شامین نے اسے آگے بڑھتے دیکھ کر فوراً کہا تھا، کیونکہ نہ صرف وہ کچھ فاصلے پر کھڑی سیب کو دیکھ چکی تھی بلکہ عیسیٰ کے آخری الفاظ بھی سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے رک کر سن چکی تھی، اور اب اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ یہ وہی انگریز امریکن عیسیٰ ہے جس کا ذکر سیب نے اس سے کیا تھا۔ دراصل وہ کچھ روز سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی، اس لیے شامین کا اس سے ملنے کا شوق مزید بڑھ گیا تھا۔ آج اتفاقاً اس سے ملاقات ہو گئی تھی۔ سیب، تم ان کا مجھ سے تعارف نہیں کرواؤ گی؟ شامین نے سیب سے مخاطب ہو کر عیسیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم تو ان کے بارے میں جانتی ہو، یہ عیسیٰ ہیں، ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، اور عیسیٰ یہ میری بیسٹ فرینڈ شامین ملک ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی بھی ہیں۔ سیب نے ان دونوں کا آپس میں تعارف کراتے ہوئے کہا تھا۔ نہ جانے اس کے لہجے میں اور اس کی آنکھوں میں کیا بات تھی کہ شامین نے بڑے غور سے اس کی طرف جانچتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سیب شاہ کے چہرے پر تو اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا، مگر عیسیٰ کے چہرے پر وہ بڑی عجیب سی چمک دیکھ رہی تھی جسے وہ فی الوقت کوئی نام نہیں دے سکتی تھی۔ چلیں عیسیٰ، آپ سے پھر کبھی فرصت سے بات ہوگی، اس وقت ہم دونوں لائبریری کی طرف جا رہے ہیں، شامین نے عیسیٰ سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اور مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں وہ سیب کا ہاتھ تھامتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ آج کینٹین میں شامین کے ساتھ آ جاتی تو تمہاری شان تو نہیں گھٹ جاتی؟ خود کو کوئی پہنچی ہوئی فلاسفر سمجھتی ہو؟ مانا میں نے شامین کے کہنے پر ٹریٹ دی تھی، مگر اس میں تم بھی شامل تھی، شہرام نے چھٹی کے وقت پارکنگ میں اسے روکتے ہوئے کہا تھا۔ شہرام نے آج کینٹین میں شامین اور اپنے دوستوں جمشید ملک اور گلریز خان کو ٹریٹ دی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، خوش ہوتا تو حاتم طائی بن جاتا تھا۔ دراصل آج کل وہ اس لیے بھی خوش تھا کہ اسے شامین ملک پہلے سے ہی زیادہ اچھی لگنے لگی تھی، اور ان دنوں وہ اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ سیب تو کہیں پس منظر میں چلی گئی تھی، شامین ملک اس کے حواسوں پر ایسی چھائی تھی کہ وہ اس حقیقت کو بھی فراموش کر چکا تھا کہ اس کے اور سیب کے مابین کیا رشتہ موجود ہے، باوجود اس کے کہ شامین ملک سیب کے مقابلے میں کافی بولڈ، ماڈرن اور کھلے ذہن کی تھی۔ شہرام سمرو جیسے لوگ تو ڈری سہمی اور خاموش رہنے والی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں، جو ان کی حاکمیت کے زیر سایہ اپنی مرضی اور حق کی بات کرنے سے بھی ڈرتی ہیں۔ شہرام سمرو کو ایسی لڑکیاں بالکل متاثر نہیں کرتی تھی، لیکن سنہری رنگت اور سرمئی آنکھوں والی شامین ملک کی شخصیت میں ایسا کیا جادو تھا کہ وہ اس کی شخصیت کے سیر میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ذہین بھی تھی، بہادر بھی اور خوددار بھی۔ سب سے بڑھ کر وہ خاندانی اعتبار سے بھی شہرام کے مد مقابل تھی۔ اس کے پاپا جنید ملک شہر کے مشہور بزنس مینوں میں شمار ہوتے تھے، اور شامین ملک ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تم نے مجھے ٹریٹ آفر نہیں کی تھی، اور نہ ہی تم نے مجھے مدعو کیا تھا، اس لیے برائے مہربانی اپنے فضول سے ریمارکس واپس لے لو، اور آئندہ میرے بارے میں اس طرح فضول ریمارکس پاس مت کرنا۔ میں عزت کرو عزت کراؤ کے اصول پر یقین رکھتی ہوں۔ اگر تم بغیر جواز کے اپنی انا کی تسکین یا نام نہاد احساس برتری کے ذام میں میری توہین کرنے کی کوشش کرو گے تو میں بھی یہ خیال نہیں رکھوں گی کہ تم شہرام سمرو ہو یا کوئی عام سے راہ چلتے انسان ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی زیادتی یا بدتمیزی نہیں کی، لہٰذا تمہیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم میری انسلٹ کرو، سمجھے؟ وہ رکی نہیں تھی اور گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے آگے بڑھانے لگی تھی۔ شہرام نے جھنجھلاتے ہوئے پیر پٹکے تھے اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ان دنوں اس پر جانے کیوں جھنجھلاہٹ طاری تھی، اور خاص طور پر سیب کو دیکھ کر وہ کچھ زیادہ ہی جلا جاتا تھا۔ ہیلو، شہرام اسپیکنگ، شامین سے بات کرا دیں۔ وہ بالآخر تنگ آ کر شامین ملک کو موبائل کر رہا تھا۔ شامین اسپیکنگ، خیریت تو ہے شہرام؟ میں شامین ہی بول رہی ہوں، ایسی کیا آفات پڑ گئی تھی؟ شامین نے جواباً دوسری طرف سے ریسیور میں کہا تھا۔ پلیز تم ابھی اسی وقت گھر آ سکتی ہو، وجہ میں تمہارے آنے پر بتاؤں گا، بس 10 منٹ سے زیادہ مت لینا۔ شہرام نے یہ کہہ کر فون آف کر دیا تھا، شامین کا جواب سنے بغیر۔ یہ کیا مجنوں جیسا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ بھئی چھٹی لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ اپنا حلیہ ہی ٹھیک نہ کرے، چلو پہلے اپنا حلیہ درست کر کے آؤ، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ شامین نے نوک کر کے اس کے بیڈ روم میں جھانکتے ہوئے کہا تھا اور خود کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا اور وہ ناشتہ کیے بغیر شہرام کا فون سن کر چلی آئی تھی۔ ویسے بھی وہ بچپن سے شاہ پیلس آ رہی تھی، اس لیے گھر کے ملازمین سے لے کر مالی اور ڈرائیور تک سب سے بے حد بے تکلف تھی، اور اپنی مرضی سے بلا جھجک پورے گھر میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ فوراً کچن میں گھس گئی تھی اور روشن بی بی کے تیار کردہ ناشتے کو ٹرے میں رکھنے لگی تھی، اور ساتھ میں گرم چائے بھی تھرماس میں ڈال کر رکھ لی تھی، اور شہرام کے کھلے بیڈ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شہرام کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اس نے بیڈ ٹیبل پر ناشتہ رکھ دیا تھا۔ یہ لو پہلے گرما گرم ناشتہ، پھر کوئی اور بات ہوگی۔ ویسے بھی مجھے بڑا تجسس ہو رہا ہے کہ تمہیں یہ اچانک کیا سوجی ہے، آخر ایک رات میں کون سی افطار تم پر آن پڑی ہے جو یوں مجھے ارجنٹ کال کیا ہے۔ بات لینے کے بعد وہ سرمئی کرتا شلوار میں کافی ڈیسنٹ لگ رہا تھا، اور اسے ایک نظر دیکھ کر شامین ملک کی دل کی دھڑکنیں
زیر و زبر ہونے لگی تھی۔ وہ ہینڈسم تو تھا ہی، آج کچھ الجھا الجھا سا شامین کو کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور خود کو بھی نارمل کیا تھا۔ وہ کسی پر بھی اپنی کمزوری ظاہر کرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ شامین، میں چند دنوں سے بہت بے چینی اور کشمکش میں مبتلا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ ویسے تم آ گئی ہو، بہت اچھا کیا۔ اس وقت تمہیں دیکھنے کو بہت دل چاہ رہا تھا۔ شہرام نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے مسکرا کے کہا تھا۔ اس کی آخری بات سن کر شامین سچ مچ پزل سی ہونے لگی تھی۔ تم معاملے کی نوعیت بتاؤ گے تو میں کچھ حل پیش کروں گی نا؟ شامین نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے تمہارے تھوڑی دیر پہلے والے حلیے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم کو کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ کیوں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ شامین نے معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ شہرام اس سے متاثر ہے اور اسے پسند بھی کرتا ہے، لیکن اس نے آج تک صاف لفظوں میں اظہار نہیں کیا تھا۔ اس لیے شامین چاہتی تھی کہ وہ اس کے اندر کا حال جاننے کی کوشش کرے تو وہ آسانی سے اس پر کھل جائے گا۔ محبت اور مجھے ناممکن۔ وہ تمہاری سیب شاہ کہتی ہے کہ مجھے نزلہ و بخار تو ہو سکتا ہے مگر محبت نہیں ہو سکتی۔ اس کا کہنا ہے کہ مجھ جیسا بندہ جو لطیف احساسات سے عاری ہو اور شاعری کا مذاق اڑاتا ہو، وہ محبت جیسا نازک مرض پال ہی نہیں سکتا۔ شہرام نے ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، وہ اپنے مشاہدے اور تمہارے رویے کی وجہ سے ایسا کہتی ہے، مگر یہ درست نہیں ہے کہ تمہیں محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ محبت تو اتنا مضبوط جذبہ ہے کہ وہ تو مضبوط سے مضبوط چٹانوں اور پہاڑوں جیسی سختی میں بھی اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جیسے فرحاد نے تیشے سے پہاڑ کھود کر نہر نکالی تھی، یہ اس کی محبت کی مضبوطی اور ایقان ہی تھا کہ اس نے پتھر میں بھی درار ڈال دی تھی۔ اس لیے شہرام سمرو، تمہیں بھی محبت اسیر کر سکتی ہے، بلکہ شاید کر چکی ہے، مگر لگتا ہے تمہیں اس کا پوری طرح ادراک نہیں ہوا ہے۔ شامین نے پوری سنجیدگی سے کہا تھا اور پھر مسکرانے لگی تھی، کیونکہ وہ ایک ٹک شامین کے خوبصورت چہرے اور خوبصورت لفظوں کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ شاید سیب شاہ نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ شامین ملک جیسی لڑکی ہی شہرام کو تسخیر کر سکتی تھی اور اسے بدل کر رکھ سکتی تھی۔ وہ اس پل یقین کے احساس سے سرشار ہو رہا تھا۔ اچھا چھوڑو اس ٹاپک کو، چلو لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، میں کافی ٹینشن میں ہوں۔ شہرام نے گاڑی کی چین ڈریسنگ ٹیبل پر سے اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، لیکن پہلے میں گھر کال کر کے بتا دوں، ورنہ ماما ناراض اور پریشان بھی ہوں گی۔ ویسے تمہارے موڈ کا کچھ نہیں پتہ چلتا ہے۔ شامین نے فون سیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے شہرام سے مخاطب ہو کر کہا تھا اور کال ملانے لگی تھی۔ اوکے، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، شہرام نے بیڈ روم سے باہر نکلتے ہوئے کہا تھا۔ وہ گاڑی میں فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھی تو شہرام نے تیزی سے گاڑی پورچ سے باہر نکالی تھی۔ شامین نے گھر فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ شہرام کے ساتھ ہے۔ عیسیٰ اپنے پروفیسر باری سے بہت متاثر تھا، اس وقت بھی وہ ان کے پاس آیا تھا۔ گڈ مارننگ پروفیسر صاحب، آج مجھ کو آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے، پلیز آپ میری بات کو سنجیدگی سے سنیے گا۔ عیسیٰ نے پروفیسر باری کے آفس میں داخل ہو کر چیئر سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ سر، آپ تو جانتا ہے کہ میرا فادر سندھی مسلم تھا، لیکن میرا ماما نے مجھ کو اپنے مذہب پر چلایا۔ میں جب بھی چرچ جاتا تھا مطمئن نہیں ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ میرے وجود میں ایک مسلم کا خون موجود ہے۔ جب میری ماما نے سیکنڈ میرج کیا تو انہوں نے چرچ جانا کم کر دیا تھا، وہ پھر مجھے ساتھ لے کر کم ہی جاتی تھی۔ میں جب سے پاکستان آیا ہے ایک بار بھی چرچ نہیں گیا ہے۔ میں جس اپارٹمنٹ کے فلیٹ میں رہتا ہے وہاں اکثر میں نے ارلی مارننگ اذان کی آواز سنی ہے، جو مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ میں یہ بات پورے سچے دل سے کہہ رہا ہے۔ میں اپنے فادر کی طرح مسلم بننا چاہتا ہے۔ ویسے تو میں پہلے ہی سے مسلم ہوں، لیکن میں کبھی اپنے فادر کے مذہب پر عمل نہیں کیا ہے۔ پلیز آپ میری مدد کرو، میں اب کبھی واپس امریکہ نہیں جاؤں گا۔ میں نے کچھ دنوں سے اسلامک لٹریچر پڑھنا شروع کیا ہے، لیکن اس کی زبان بہت مشکل ہے، مجھ کو سمجھ نہیں آتا ہے۔ پلیز آپ میری مدد کرو، میں نے مضبوط ارادہ کر لیا ہے کہ میں اب مسلم کے جیسا زندگی گزارے گا۔ عیسیٰ نے اپنی فیملی اور اپنے آباء و اجداد کی ساری ہسٹری آف لائف مختصراً پروفیسر باری کو سنا دی تھی، اور اس بات کے تو پروفیسر باری بھی گواہ تھے کہ عیسیٰ کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام سید مہران شاہ ڈاکومنٹس میں درج تھا، جس پر آج تک کسی نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا تھا کہ یہ ایک حقیقت تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ آج شام تم میرے گھر چلے آنا، میں اپنی سوسائٹی کے اونر سے بات کر کے مسجد کے پیش امام کے پاس تم کو لے جا کر قبول اسلام کے سلسلے میں بات کروں گا، پھر وہ جیسا کہیں گے ویسا کریں گے۔ تم فکر مت کرو۔ تم دین حق کی جانب آنا چاہتے ہو تو ہر مسلمان بھائی تمہارے دل سے خوش آمدید کہے گا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ پروفیسر باری نے اس کے شانے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی تسلی آمیز باتیں سن کر عیسیٰ شکریہ ادا کرتا ہوا اپنی کلاس کی جانب چلا گیا تھا۔ وہ سیب شاہ کے ساتھ ساتھ اپنی کلاس فیلوز کو بھی سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے فی الوقت وہ خاموش تھا اور پوری سنجیدگی اور اطمینان سے پیریڈس اٹینڈ کر رہا تھا۔ سیب
2 دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی کیونکہ شاہ سائیں اسے اپنے ساتھ گاؤں لے گئے تھے۔ سیب شاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلے ہفتے جب وہ یونیورسٹی جائے گی تو اتنی حیران کن خبر سننے کو ملے گی۔ عیسیٰ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ سب کچھ پروفیسر باری کی مدد اور حوصلہ افزائی سے ہوا تھا۔ اس کا اسلامی نام سید علی شاہ رکھا گیا تھا۔ آج عیسیٰ کی طرف سے پورے ڈپارٹمنٹ میں مٹھائی تقسیم کی جا رہی تھی اور اتنی غیر یقینی خبر اور عیسیٰ کی فیملی لائف ہسٹری سن کر سارے اسٹوڈنٹ بہت حیران بھی تھے اور دل سے خوش بھی تھے کہ ایک اور بندہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کلاس فیلو اور پورے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ اسے مبارکباد دے رہے تھے، حتیٰ کہ شہرام سمرو اور اس کے دوستوں نے بھی کھلے دل سے عیسیٰ علی شاہ کو مبارکباد دی تھی اور سارے کلاس فیلوز نے اسے ٹریٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ویل ڈن عیسیٰ، سوری علی شاہ، تم نے بہت گریٹ اور بہادری کا کام کیا ہے، لہٰذا اس گریٹ خوشی میں میری طرف سے آج شام کو تمہاری دعوت ہے۔ سب سے پہلے میں ٹریٹ دوں گا۔ ریلی میں تمہارے اتنے بولڈ سٹیپ سے بہت خوش ہوں اور یہ جان کر اور خوشی ہوئی ہے کہ تم پہلے سے ہی مسلم ہو اور سیب شاہ کے قبیلے کے ہو۔ شامین نے بڑے پرجوش لہجے میں لابی میں کھڑے اسٹوڈنٹ میں گرے مبارکبادیں وصول کرتے علی شاہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، ویسے ٹریٹ تو تم دونوں کو بھی دینی چاہیے، کیوں شہرام، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ شامین نے ساتھ کھڑے شہرام سے مخاطب ہو کر تائیداً کہا تھا، بھائی آخر علی شاہ تمہارے قبیلے کا، اس لیے پہلے ٹریٹ دینے کا حق تو تم لوگوں کو ملنا چاہیے، لیکن کوئی بات نہیں، میں ٹریٹ دوں یا سیب شاہ کی بات ہے۔ شامین نے شہرام کو خاموش دے کر اپنی بات کی وضاحت کی تھی، ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب ہم ٹریٹ دیں یا تم، دو ایک ہی بات ہے، تم اور میں الگ تھوڑی ہیں اب۔ شہرام کے منہ سے بے اختیاری میں نکل گیا تھا اور اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ سیب شاہ بھی وہیں کھڑی ہے، اور اسی لمحے سیب شاہ نے بھی سر اٹھا کر شہرام کی طرف دیکھا تھا اور وہ خجل سا ہو کر اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ دراصل اس نے ڈرائیونگ پر جا کر شاہین ملک کو اپنے دل کا حال سنا ڈالا تھا، اس لیے اس وقت سیب کے سامنے ایسے الفاظ منہ سے نکل گئے تھے۔ چلو سیب، فی الحال تو کینٹین چلتے ہیں، ویسے علی آج تو تم چیف گیسٹ لگ رہے ہو، اس لیے جب فارغ ہو جاؤ تو ہمیں جوائن کر لینا۔ شامین نے اسٹوڈنٹ میں گرے علی شاہ کو مخاطب کر کے کہا تھا اور سیب کا ہاتھ تھامتے ہوئے نیچے کی طرف سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ کیا بات ہے، تم اتنی چپ چپ کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ گرم گرم سموسوں اور سینڈوچز کے ساتھ کولڈ ڈرنک کا آرڈر دے کر شامین نے چیئر سنبھالتے ہی سیب سے مخاطب ہو کر پوچھا تھا، جو آج صبح سے ہی خاموش اور سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، بس گاؤں میں شاہ بی بی کی طبیعت خراب ہے، میں ان کے لیے ہی پریشان اور فکر مند ہوں۔ اس وقت انہیں اپنے ان قریبی پرخلوص محبت کرنے والوں کی ضرورت ہے جنہیں زبردستی ان کی زندگی سے نکال دیا گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے شامین، شاہ بی بی جن کا اصل نام ہادیہ شاہ ہے، وہ 25 برس سے شادی شدہ ہونے کے باوجود مجرد زندگی گزار رہی ہیں، صرف اور صرف اپنے بزرگوں کی ہردرمی اور نام نہاد انا کے پرچم کو بلند رکھنے کی خاطر وہ اپنی زندگی میں زہر گھول کر قطرہ قطرہ اپنی رگوں میں اتار رہی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ چاچا سائیں انہیں کبھی ان کے سسرال رخصت نہیں کریں گے۔ دراصل شاہ بی بی نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، لیکن چونکہ وہ شخص دولت و جائیداد میں ہمارے خاندان کے ہم پلہ نہیں تھا، اس لیے چاچا حق نواز نے انہیں رخصت ہونے نہیں دیا تھا، حالانکہ شاہ بی بی نکاح کر چکی تھی، اور اس بات کا گواہ ہمارے گاؤں کا پیش امام ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ سنا ہے شاہ بی بی کے شوہر نے بہت زور لگایا تھا کہ وہ اپنی منکوحہ کو رخصت کرا لے، مگر ہمارے خاندانی اثر و رسوخ نے شاید انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا اور وہ مایوس ہو کر وطن چھوڑ گئے تھے۔ شاہ بی بی فرسودہ رسم و رواج اور بڑوں کی انا پرستی کا شکار ہو کر حویلی کے غلام گردش میں عمر قید کی سزا کاٹ رہی ہیں، مگر ان کے اپنوں کو ان پر ترس نہیں آتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اتنے سنگ دل اور ظالم کیوں ہیں، ان کا دل اپنے خون کی دگرگوں حالت کو دیکھ کر بھی کیوں نہیں پسیجتا ہے۔ بولتے بولتے سیب کا گلا رن گیا تھا اور آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگ کر بہہ نکلے تھے، جبکہ شامین کافی حیرانی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پلیز سیب ریلیکس میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی اور رحم کی امید رکھنی چاہیے۔ میرا یقین ہے کہ وہ بندے کو اس کی استطاعت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، البتہ اپنے نیک اور فرمانبردار بندوں کو ہی کڑی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ مجھے یقین ہے جلد ہی تمہاری شاہ بی بی کی آزمائش بھی ختم ہو جائے گی، تم فکر مت کرو، میں اسی سلسلے میں پاپا سے بات کروں گا کہ وہ شاہ سائیں کو سمجھائے، آخر وہ خاندان کے بزرگین کے فیصلوں سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا ہے۔ اگر شاہ سائیں ایک بار شاہ بی بی کے حق میں فیصلہ دے دیں تو پھر حق نواز انکل اپنی منمانی نہیں کر سکیں گے۔ شامین نے سیب کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا اور ٹھنڈے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سیب شاہ کتنی نرم خو محبت کرنے والی لڑکی ہے۔ کاش کہ تم جو کہہ رہی ہو ویسا ہی ہو اور شاہ بی بی کی باقی آزمائش اب ختم ہو جائے، البتہ اب شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سیب نے پانی کے گھونٹ لینے کے بعد کہا تھا۔
انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ معجزے اور انہونیاں اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اب عیسیٰ کو ہی دیکھ لو، کون جانتا تھا کہ وہ مسلم خون نکلے گا اور قبول اسلام بھی کر لے گا۔ میرے لیے تو یہ خبر سچ مجھ بہت حیران کن ہے۔ اس لیے اب میرا ایمان اس بات پر پختہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے اور اپنے معجزوں سے ٹوٹے اور بکھرے ہوئے لوگوں کے ایمان کو پھر سے پختہ کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ چلو بس اب فوراً فریش ہو کر آؤ، سب اسٹوڈنٹ ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں، جیسے میں تمہیں گن پوائنٹ پر یہاں لائی ہوں۔ شامین نے ہنستے ہوئے سیب شاہ کی بھیگی آنکھوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، اور سیب بھی مسکراتے ہوئے اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی تھی کہ شامین ملک کی پرخلوص محبت پر اسے بڑا مان تھا۔ شامین کے گھر والے علی شاہ سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے اور ڈنر کے بعد اپنی نیک دعاؤں اور بہت سے گفٹس دے کر اسے رخصت کیا تھا، جبکہ واپسی میں شامین کافی پینے کے لیے زبردستی علی شاہ کو سیب شاہ کے گھر لے آئی تھی اور خود ہی شاہ سائیں سے اس کا تفصیلی تعارف بھی کرایا تھا۔ وہ کھلے دل سے اس سے ملے تھے۔ مہمان نوازی ان کے خاندان کی شان تھی۔ بہت خوشی ہوئی ہے تم سے مل کر۔ واقعی اپنے متعلق سوچ کر افسوس ہوتا ہے کہ ہم تو نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں۔ بہت مبارک اور بہادری کا کام کیا ہے تم نے، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے۔ شاہ نواز سمرو اس سے بغلگیر ہوتے ہی کچھ جھٹک سے گئے تھے۔ اس کے چہرے کے نقوش بڑے جانے پہچانے سے لگ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کبھی انہوں نے علی سے ملتے جلتے کسی شخص کو ضرور دیکھا تھا جو ان کی یادداشت میں محفوظ تھا، مگر فی الوقت یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے علی سے بڑی گرمجوشی سے ملے ہوئے تھے۔ تھینک یو ویری مچ انکل، آپ لوگوں نے مجھے بہت محبت دیا ہے۔ کیوں سیب، اب تو ہماری دوستی پکی ہو گئی ہے نا؟ غیر ارادی طور پر علی شاہ کے منہ سے ان کے سامنے ہی نکل گیا تھا اور سیب نے سراسیمہ ہو کر شامین کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں انکل، ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی، یہ علی شاہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہی ہوتے ہیں۔ ان کو اردو زبان سیکھنے کا بہت شوق ہے، لہٰذا یہ ہمارے پروفیسر باری سے اردو سیکھ رہے ہیں، شامین نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا۔ جانتی تھی کہ شاہ نواز سمرو لڑکیوں کی لڑکوں سے دوستی کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ جی ہاں شاہ سائی، علی شاہ ہم تینوں کا بہت اچھا دوست ہے۔ ویسے بھی ہمیں اب اس کے ساتھ بے حد تعاون کرنا ہے تاکہ اسے اور اس جیسے دوسرے نو مسلموں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہم مسلمان کتنے دریا دل اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ہم سندھ کے رہنے والے تو بہت مہمان نواز اور انسان دوست ہوتے ہیں۔ شامین ملک کو گھبراتے دیکھ کر شہرام نے بھی اس کی بات کی تائید کی تھی تو سیب شاہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ اس نے شکر آمیز انداز میں شامین کی طرف دیکھا تھا جس نے واقعی شہرام کی ذات اور اس کے خیالات کو کسی حد تک بدل کر رکھ دیا تھا۔ بالکل بھائی، یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو نو مسلموں کے ساتھ اچھے سلوک اور تعاون کی تلقین کی ہے۔ شاہ نواز سمرو نے شہرام کی بات سن کر ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اوکے انکل، اب مجھ کو اجازت دیں۔ اس مہربانی کا ایک بار پھر شکریہ، آج میں بہت خوش ہوں۔ علی شاہ نے ان سے اجازت طلب کی تو شاہ سائی نے ملازم کو اشارہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں بہت سے تحائف کے ساتھ ساتھ شاہ سائی نے اپنے ہاتھوں سے علی شاہ کو اجرک پہنائی تھی۔ یہ ان کی خاندانی ریت تھی کہ دور دراز سے آنے والے مہمان کو اجرک بطور تحفہ ضرور پیش کی جاتی تھی۔ یہ روایت ان کے خاندان کی ہی نہیں، سندھ کی بھی تہذیب و ثقافت کا حصہ ہے۔ اجرک کو دیکھ کر علی شاہ کی آنکھوں کی چمک دوگنی ہو گئی تھی۔ اس کے لیے آج کے تحائف میں سب سے قیمتی تحفہ یہ اجرک ہی تھی جس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو نشانی کی صورت میں وہ یورپ سے لے کر چلا تھا، اور آج وہی تحفہ اسے دیا گیا تھا۔ اس نے عقیدت سے اجرک کو آنکھوں سے لگایا تھا جیسے اپنی پرنانی کی چادر کو بوسہ دے رہا ہو۔ ان کی روح کو ضرور تسکین ملی ہوگی۔ اوکے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔ علی شاہ نے ٹھہر ٹھہر کر الفاظ ادا کیے تھے کہ کہیں کوئی لفظ غلط نہ بول جائے۔ اللہ حافظ ینگ مین، شاہ سائی نے جواباً کہا تھا، اور وہ بڑی مسرت کے ساتھ شاہ پیلس سے رخصت ہوا تھا۔ شامین بھی اپنے گھر چلی گئی تھی کیونکہ اس کے گھر اور شاہ پیلس میں صرف دیواروں ہی کا فاصلہ تھا۔ شہرام اور سیب نے بھی اپنے اپنے بیڈ روم کا رخ کیا تھا۔ ایک بات کہوں سیب، کیا تم نے کبھی علی شاہ کی آنکھوں کو غور سے دیکھا ہے؟ شامین اور سیب سیمینار روم میں نوٹس بنا رہی تھی، تبھی اچانک شامین نے سیب کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ بھئی وہ انگریز ہے، اس لیے اس کی آنکھیں یقیناً بلو یا گرین یا پھر گولڈن براؤن ہوں گی۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا ہے، سیب نے پوائنٹ نوٹ کرتے ہوئے کہا تھا، اور بدستور اپنے کام میں مصروف رہی۔ اس نے پہلے سیمسٹر میں پورے ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ مارکس لیے تھے، اس لیے وہ بڑی محنت سے نوٹس تیار کر رہی تھی۔ شامین نے سیب کے چہرے کو غور سے جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا بات ہے، تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ سیب نے قلم بند کرتے ہوئے شامین کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا تھا، میں نے تم سے علی شاہ کی آنکھوں کا رنگ نہیں پوچھا تھا کیونکہ مجھے معلوم ہے
کہ اس کی آنکھوں کا رنگ گرین ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں جلتے محبت کے ان جگنوں کی بات کر رہی ہوں جو تمہیں دیکھتے ہی دیوں کی طرح جلنے لگتے ہیں۔ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم سے بات کرتے ہوئے، تمہاری جانب دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں محبت کی جو روشنی نظر آتی ہے، اس میں مجھے سچائی اور خلوص دکھائی دیتا ہے۔ کیا سچ مچ تم نے کبھی محسوس نہیں کیا ہے؟ شامین نے اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میری زندگی میں ایسی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ سب ناممکن ہے اور ضروری نہیں کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے وہ واقعی سچائی پر مبنی ہو۔ ہماری فیملی بیک گراؤنڈ اور رسم و رواج کے بارے میں تو تم اچھی طرح جانتی ہو۔ مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی رعایت ملی ہے، لہٰذا میں بابا سائیں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں۔ اور شامین، تم بھی آئندہ اس موضوع پر کبھی بات نہ کرنا۔ میں اپنی مشکلات میں اضافہ کرنا ہرگز نہیں چاہوں گی، سیپ نے بڑے سنجیدہ انداز میں کہا تھا اور دوبارہ اپنے نوٹس فائل پر جھک گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس حقیقت سے واقف ہو کہ علیشا تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ تم نے بھی یہ بات محسوس کی ہے کہ شاید وہ انجانے میں تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ یقیناً اس نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا ہوگا، مگر خاموشی اور بالخصوص محبت کرنے والے کی آنکھیں اندر کے سارے حال کا اظہار کر دیتی ہیں۔ یاد رکھو سیپ، محبت کے جذبات تو دلوں میں پلتے ہیں، لفظوں میں نہیں، اور اگر جذبے لفظوں میں قید ہو جائیں تو وہ بے جان ہی نہیں بے روح بھی ہو جاتے ہیں۔ محبت کرنے والے لوگ دلوں میں بستے ہیں اور دل خدا کا گھر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر دروازے پر کوئی دستک دے تو مسافر کو مایوس لوٹانا نہیں چاہیے، چاہے دستک دینے والا ہاتھ کسی کا بھی ہو۔ شامین نے بڑے فلسفانہ انداز میں محبت کا فلسفہ بیان کیا تھا۔ جانے سیپ کو کیا سمجھانا چاہ رہی تھی، حالانکہ وہ تو خود بے خبر تھی کہ محبت پر ایمان رکھنے والی سیپ تو خود کو روایتوں اور رواجوں کی سولی پر چڑھا چکی ہے۔ وہ اپنے بزرگوں کے روایات سے انحراف نہیں کر سکتی تھی۔ جہاں زندگیوں کے فیصلے روایتوں اور رواجوں کے تحت کیے جاتے ہوں، وہاں فرسودہ رواجوں میں قید لوگ محبت کی آزاد زبان کہاں سمجھتے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے بزرگوں کے کیے فیصلے کی پاسداری کرتے ہوئے ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ زبردستی کی زندگی گزارنی تھی، مگر اس کا دل راضی نہیں تھا۔ البتہ اسے کسی معجزے کی امید ضرور تھی کہ شاید تقدیر اس کے نصیب کا فیصلہ بدل دے۔ وہ شامین ملک کے سامنے خود کو عیاں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ذات کا بھرم کسی کے سامنے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ بکھر جائے، یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ اس لیے اس نے اپنے اندر پلنے والے تمام جذبوں اور دل میں مچلتی خواہشوں کے شور کو ایک بند کمرے میں ڈال کر باہر سے تالا لگا دیا تھا، تاکہ اس شور کی آواز اس تک بھی نہ پہنچے اور کوئی دوسرا بھی اسے نہ سن سکے۔ اچھا، اس موضوع پر بھی کبھی بات کریں گے۔ فی الحال میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری شاہ بی بی کے شوہر کو تلاش کروانے کے لیے اپنے پاپا سے بات کروں۔ وہ تو بزنس کے سلسلے میں ساری دنیا میں گھومتے ہیں، ان کے لیے یہ کام مشکل نہ ہوگا کہ وہ شاہ بی بی کے شوہر کا پتہ لگا سکیں۔ اگر وہ ٹل گئے تو ہم ان سے خود رابطہ کریں گے۔ شامین نے اس سے پوچھا تھا اور اپنی تجویز پیش کی تھی، اور اس کے بے حد مخلص دوست تھی اور سیپ کو پریشان اور دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ سیپ کی امی کے انتقال کے بعد سیپ کی تربیت اور دیکھ بھال شاہ بی بی ہی نے کی تھی، لہٰذا وہ جذباتی طور پر ان سے بہت اٹیچ تھی۔ تم نہیں جانتی ہو شامین، شاہ بی بی کے شوہر دولت کمانے کی غرض سے امریکہ چلے گئے تھے، تاکہ اتنی دولت اکٹھی کر لیں جو انہیں ہمارے خاندان کے شہنشان بنا دے اور شاہ بی بی کو حویلی کی قید سے نجات دلا کر ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں۔ نہ جانے پردیس میں ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اسکول کی چھٹیوں میں گاؤں گئی تھی تو شاہ بی بی کے شوہر ایک بار پھر انہیں لینے آئے تھے، مگر حق نواز چاچا نے انہیں مایوس لوٹا دیا تھا کہ وہ شاہ بی بی کی شادی کر چکے ہیں، لہٰذا اب وہ ان کو بھول جائیں۔ اس وقت چاچا سائیں پروفیشنل اسمبلی کے ممبر تھے، اس لیے ان کے اثر و رسوخ اور طاقت کو مقابلہ کرنے کی ہمت ان میں نہیں تھی، اس لیے کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی کیے بغیر واپس امریکہ چلے گئے تھے۔ تب سے آج تک دوبارہ انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ شاہ سائیں ان دنوں حج کرنے کے لیے مکہ شریف گئے ہوئے تھے، اس لیے ان کو یہ سب بعد میں پتہ چلا تھا اور انہوں نے باز پرس بھی کی تھی، مگر چاچا سائیں نے جانے کس طرح شاہ سائیں کو مطمئن کر دیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں مکمل خاموشی اختیار کر چکے تھے۔ شاہ بی بی ان تمام باتوں سے بے خبر تھی، اس لیے آس کا دامن تھامے اپنے جیون ساتھی کی آمد کی منتظر تھی کہ شاید تقدیر ان پر مہربان ہو جائے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی شاہ بی بی کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے، اس لیے وہ صدمے سے شدید بیمار ہو گئی ہیں۔ شاہ سائیں ان کے لیے پریشان اور فکر مند ضرور ہیں، لیکن مجبور ہیں۔ اب وہ چاہیں بھی تو شاہ بی بی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ سیپ نے اسے ساری تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ بھئی، اس مضمون پر تو شاہ سائیں سے بات کی جا سکتی ہے،
اور وہ خود اتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ شاہ بی بی کے شوہر کی تلاش کے سلسلے میں اپنے تمام ذرائع استعمال کرتے ہوئے ایک کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم کامیاب ہو جائیں، صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی۔ بس میں آج ہی پاپا سے بات کرتی ہوں۔ شامین نے اس کے کندھے کو محبت سے تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات کے کھانے پر وہ جنید ملک سے اس مسئلے پر ضرور بات کرے گی۔ شامین جاتے جاتے آس و امید کے جگنو اس کے ہاتھوں میں تھما گئی تھی۔ واقعی کوشش تو کی جا سکتی تھی، آخر دنیا کے اتنے مسائل یوں ہی تو خود بخود نہیں حل ہو جاتے، اس کے لیے عملی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا سیپ نے بھی اس سلسلے میں شاہ نواز سومرو سے بات کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ شاہ بی بی کے ساتھ ہونے والے ظلم کی تلافی چاہتی تھی، ورنہ آنکھ کو اگرچہ ایک عمر لگتی ہے اثر ہونے تک، پر مظلوم کی فریاد رائگاں نہیں جاتی۔ اس سے پہلے کہ اس کے خاندان والوں کے لیے مکافات عمل شروع ہو، وہ انہیں تلافی اور کفارے کی ادائیگی کی طرف راغب کرنا چاہتی تھی، اور یہ انتہائی خوش کن بات تھی سیپ کے لیے کہ پہلی مرتبہ شہرام سومرو نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ شاید یہ شامین کی رفاقت اور صحبت کا اثر تھا جو وہ واقعی بدلتا جا رہا تھا۔ اس کی شخصیت رفتہ رفتہ نئے سانچے میں ڈل رہی تھی، اور اس کا سارا کریڈٹ شامین ملک کو جاتا تھا، اس لیے وہ اس کی بے حد مشکور تھی۔ رات کے کھانے پر سیپ اور شہرام نے ایک ہی بات کی تھی۔ شاہ نواز سومرو جو پہلے ہی احساس جرم کے بوجھ تلے شرمندہ تھے، انہوں نے ان کی تجویز سے اتفاق کیا تھا اور اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھیں۔ کھانے کے بعد وہ اپنی کافی اپنے بیڈ روم میں لے آئی تھی اور پھر راکنگ چیئر سنبھالتے ہوئے سوچ کے وسیع صحرا میں اتر گئی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی خوشنما تصور، کسی سنہری یاد کی تصویر چشم تصور میں پنہاں نہیں تھی، سوائے شاہ بی بی کی پرشفقت اور محبت سے لبریز رفاقت کے دنوں کے، جنہیں وہ اکثر یاد کرتی تھی۔ اچانک ہی اس کے تصور میں دو سبز آنکھیں چم سے اتر آئی تھیں۔ علی شاہ، تم کیوں میری زندگی میں دبے پاؤں داخل ہو گئے؟ میں جانتی ہوں اس راہ پر چل کر تمہیں کوئی منزل نہیں ملے گی، پھر تم کیوں سفر کی صعوبتیں طے کر کے خود کو آبلہ پا کرتے ہو؟ حالانکہ میں جانتی ہوں کہ وہ خواب، وہ خواہش، وہ آرزو جو تمہاری ہیروں جیسی چمکتی آنکھوں میں جگمگاتی ہیں، وہ خواہش اور وہ آرزو کبھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے گی۔ یہ معاشرہ ایک غیر مذہب کی عورت کو جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر کسی مرد کا ہاتھ تھام کر ہمارے معاشرے کا حصہ بن سکتی ہے، رفتہ رفتہ یہ معاشرہ اسے قبول بھی کر لیتا ہے، لیکن ایک غیر مذہب کے مرد کو جو دائرہ اسلام میں داخل بھی ہو جائے تو لوگ اسے قبول نہیں کرتے، اس کے ساتھ کوئی رشتہ قائم کرنے کا تصور نہیں کرتے ہیں۔ ایک مرد تو ایک انگریز عورت کو مسلمان کر کے شادی کر سکتا ہے، مگر ایک مسلم عورت ایسا کرنے پر معیوب ٹھہرائی جاتی ہے۔ سیپ اتنی بہادر نہیں تھی کہ وہ علی شاہ کا ہاتھ تھام کر اس کی خواہش اور خواب کی تکمیل میں اس کی حوصلہ افزائی کرتی۔ اس میں سماج کی آئینی دیواروں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اگر سماج اجازت دے بھی دیتا تو اس کے خاندان والے ایسا ہرگز نہیں ہونے دیتے۔ وہ خود سے ہم کلام تھی۔ سیپ کے لیے شہرام کے بعد کسی بھی اچھے شریک سفر کی کمی نہیں تھی۔ اسے تو کوئی بھی بہت اچھا شخص مل سکتا تھا، مگر شخصی اعتبار سے علی شاہ میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل بار بار اسی کی جانب مائل ہوتا تھا۔ وہ بغیر کہے ہی اپنے اندر کے جذبوں کا اظہار اپنی آنکھوں کے ذریعے سیپ پر بار بار کر چکا تھا، مگر سیپ نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ اس لیے سیپ کی جامد و ساکت خاموشی کی وجہ سے علی شاہ اب تک خاموش تھا۔ اس نے اپنے جذبوں کو زبان نہیں دی تھی کہ بعض اوقات جذبے لفظوں کی بے ساکی سے بے وقت اور بے مول ہو جاتے ہیں۔ شاید وہ کسی معجزے کا منتظر تھا، اسی لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب پلکوں پر نیند کا بوجھ بڑھنے لگا تو وہ بیڈ پر آ گئی، اور جانے شب کے کس پہر وہ نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ شامین کی باتوں کا اس نے پوری ایمانداری اور سچائی سے تجزیہ کیا تھا۔ علی شاہ سے متعلق اس کی آنکھوں نے بڑا گہرا مطالعہ کیا تھا، جو لفظ بلفظ درست تھا، مگر صرف اس کی تائید نہیں کر سکی تھی، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے اس بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ البتہ تنہائی میں اکثر علی شاہ کی آنکھیں اس سے سوال کرتی تھیں جس کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ ان کے آخری سیمسٹر شروع ہونے والے تھے، تب بالآخر علی شاہ نے اپنی چپ کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سیپ اسے پروفیسر باری کے آفس میں مل گئی تھی، جو کسی کام سے صدر شعبہ اردو کے آفس تک گئے تھے۔ سیپ ان سے ضروری ڈسکشن کے لیے آئی تھی۔ کچھ پوائنٹ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ فائل پر جھکی کچھ لکھنے میں مصروف تھی، تبھی علی شاہ نے اس کے برابر والی چیئر پر بیٹھنے کی اجازت طلب کی تھی، اور سیپ نے اس کی غیر متوقع آمد پر چونک کر دیکھا تھا۔ دراصل ان دنوں علی شاہ کی دوست لارا امریکہ سے اسے ملنے آئی ہوئی تھی، اس لیے سیپ کا خیال تھا کہ علی شاہ کچھ دن یونیورسٹی نہ آئے گا، لیکن وہ خلاف توقع اس کے سامنے موجود تھا، اور وہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہاں بیٹھنے سے منع نہیں کر سکی تھی۔ اسے علی شاہ کی گہری پیام دیتی آنکھوں سے وحشت ہونے لگی تھی، اس لیے وہ اس کا سامنا کرنے سے کترانے لگی تھی۔ سیپ، میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز توجہ سے
سننا۔ درمیان کی خاموشی کو توڑتے ہوئے بالآخر وہ سیب سے مخاطب تھا جو لاتعلق سی بیٹھی تھی۔ سوری علی، اس وقت میں بہت مصروف ہوں، یہ آرٹیکل مکمل کرنا ہے ورنہ ذہن سے سارے پوائنٹس آؤٹ ہو جائیں گے۔ سیب نے فائل پر جھکے جھکے ہی جواب دیا تھا۔ پلیز سیب، آج تم کو میری بات سننی ہوگی۔ کم از کم مجھ کو اتنا تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سفر میں کوئی میرے ساتھ ہے یا میں تنہا ہی سفر کر رہا ہوں۔ علی شاہ نے اس کے آگے سے فائل اٹھاتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آج تمہیں بھی خوش فہمیوں کے بھنور سے باہر آ جانا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم اب تک صرف سراب کے تعاقب میں سفر کر رہے تھے۔ سراب کے پیچھے سفر کرنے والوں کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ تم یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو۔ سیب نے بالآخر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا تھا، میں تم کو لائک کرتا ہوں، اتنا زیادہ کہ تم چاہو تو اس کو محبت کا نام دے سکتی ہو۔ ایک بات یاد رکھنا سیب، وفا صرف ایشیائی لوگوں کی میراث نہیں ہوتی، ہمارے یہاں بھی وفا اور محبت کی لافانی مثالیں بے شمار ملیں گی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس پر ذات اور نسل کی تفریق مٹا کر ایمان لایا جائے۔ ضروری نہیں کہ صرف ایک پاکستانی مسلم ہی تعمر تمہارے ساتھ شادی کر کے وفا پرست اور مخلص رہے، کوئی اور بھی ایسی زندہ جیتی جاگتی مثال بننے کا خواہشمند ہو سکتا ہے۔ اگر تم اس کے جذبوں پر اعتبار کرو تو کیا تم کو میرا ساتھ قبول ہے؟ میں تمہارے لیے ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، علی شاہ نے بڑے ٹھہرے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا اور جواب کا منتظر تھا۔ تمہاری ساری باتوں کا میرے پاس ایک ہی جواب ہے کہ ایسا ناممکن ہے۔ اب اس موضوع پر آئندہ مجھ سے بات مت کرنا۔ سیب نے فائل اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا تھا اور اٹھ کر تیزی سے آفس سے نکل گئی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، اسے آواز دینا چاہتا تھا، لیکن شاید اب اس کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ علی شاہ تھکے ہوئے قدموں سے بڑا مایوس ہو کر وہاں سے نکلا تھا۔ راستے پر اپنی تمام خواہشوں کا دھک دھواں بن کر اس کی آنکھوں میں کڑواہٹ بھرتا رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے ڈرائیونگ کی تھی اور فلیٹ میں داخل ہو کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اس روز کے بعد سے سیب یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ ان کے فائنل سیمسٹر کی ڈیٹ آ چکی تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی پیپرز کی تیاری کر رہی تھی۔ اس بات کا ذکر اس نے شامین سے بھی نہیں کیا تھا۔ علی شاہ کی دوست اور کلاس فیلو اور اس کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر مایوس ہو کر واپس امریکہ لوٹ گئی تھی۔ وہ عیسیٰ کی تلاش میں پاکستان آئی تھی، مگر یہاں اس کی ملاقات علی شاہ سے ہوئی تھی۔ عیسیٰ سے علی شاہ بننے کے سفر میں وہ اس کی پہنچ سے دور جا چکا تھا، جسے پانے کا تصور ناممکن تھا، اس لیے وہ واپس لوٹ گئی تھی۔ وہ بہت مایوس اور شکستہ دل تھا۔ اس نے ایک طویل عرصے بعد اپنی ماں کو یاد کیا تھا اور انہیں لیٹر لکھ کر خود پر گزرنے والی ساری رودات لکھ ڈالی تھی۔ جواباً اس کی ماں نے اس کے باپ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ مسلم اور پاکستانی ہے اور ایک عرصے پہلے پاکستان واپس چلا گیا تھا۔ جن دنوں عیسیٰ ان کے پاس تھا، انہوں نے اس کو اس کے باپ کا ایڈریس اور تصویریں وغیرہ بھی بھجوائی تھی، جن میں اس کے باپ سے ان کی شادی کی تصویریں بھی تھیں۔ عیسیٰ کے ساتھ بھی اس کے باپ کی تصویریں تھیں۔ جب وہ 11 برس کا تھا، اس کی ماں نے لکھا تھا کہ وہ پاکستان میں اپنے باپ سے ملاقات کرے تو وہ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ آخر وہ اس کی ماں تھی اور بیٹے کے دکھ کو 7 سمندر پار بیٹھ کر بھی محسوس کر سکتی تھی۔ بہت دنوں بعد وہ مایوسیوں کے اندھیرے سے باہر نکلا تھا اور اب اسے امید کی روشنی میں اپنی منزل بھی دھندلی دھندلی سی دکھائی دینے لگی تھی۔ آج وہ اپنے باپ سے ملنے جا رہا تھا، جو اس وقت شہر کے ایک کامیاب بزنس مین بن چکے تھے۔ فائنل سیمسٹر سے فارغ ہوتے ہی شہرام نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ شامین ملک سے شادی کرے گا اور حق نواز سمرو کے سامنے یہ شرط بھی عائد کر دی تھی کہ وہ الیکشن میں اسی صورت میں حصہ لے گا جب شامین ملک کو اس کی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ شہرام کے اچانک فیصلے پر شاہ سائیں بہت غصے میں تھے، مگر ان دنوں ارباز سمرو امریکہ سے اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوا تھا، اس لیے اس نے شاہ سائیں کو سنبھال لیا تھا، ورنہ شاید وہ غصے میں کچھ سخت فیصلے صادر کر سکتے تھے۔ سیب کو بڑی حیرانی تھی کہ شہرام نے اتنا حوصلہ اور ہمت کیسے پیدا کر لی کہ وہ شاہ سائیں کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی ضد کر بیٹھا۔ وہ تو اسے بھی اپنے خاندان کا عام روایتی مرد سمجھتی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ شامین ملک نے اسے بڑی حد تک بدل کر رکھ دیا تھا۔ شاید محبت اتنی ہی زور آور ہوتی ہے، تبھی شہرام سمرو نے آنا پرستی کی مسنت سے اتر کر صرف اور صرف اپنے دل کی خواہش کی پرواہ کی تھی۔ اسے اپنی اور شامین ملک کی خوشی عزیز تھی اور وہ شامین کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ سیب سے اس کی منگنی اس کی رضامندی سے ہوئی تھی، مگر بنیادی طور پر یہ اس کے بزرگوں کا فیصلہ تھا جسے اس نے اس وقت بغیر کسی عذر کے قبول کر لیا تھا۔ اس وقت وہ محبت کے جذبے کی شدت سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ بچپن سے ساتھ پلتے بڑھتے اسے سیب نے کزن کی حیثیت سے انسیت ضرور دی تھی، مگر محبت نہیں تھی۔ ارباز اپنے بابا شاہ نواز کے مقابلے میں ٹھنڈے مزاج کا سلجھا ہوا انسان تھا، اس لیے اس نے شہرام کی بات کو پوری سنجیدگی سے سنا تھا اور اس مسئلے کا بہتر حل نکالنے کے لیے شاہ سائیں کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیا تھا۔ حق نواز شاہ بی بی کی ناساز طبیعت کی وجہ سے شہر نہیں آئے تھے، لیکن انہوں نے فون پر شاہ سائیں کو یقین دلایا تھا کہ وہ شہرام کو اس کی منمانی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ خاندان میں سیب کے جوڑ کا ایک ہی رشتہ تھا جو
شہرام کی صورت میں موجود تھا، لہٰذا انہوں نے اس رشتے کو مضبوط کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی، ورنہ شاید سیپ بھی سیاسی گیم کا حصہ بن کر کسی وزیر یا MNA سے بیعت دی جاتی تاکہ ان کے خاندانی وقار اور طاقت میں مزید اضافہ ہوتا، یا پھر کوئی جائیداد گھر ہی میں حق بخشوا کے رکھ لی جاتی۔ السلام علیکم پاپا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ کے پاس کچھ وقت ہوگا میرے لیے؟ شامین نے ناشتے کی میز پر جنید ملک سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ نازو ملک چونکہ رات کو پارٹی سے آ کر کافی تھک گئی تھی، اس لیے ابھی تک اپنے بیڈ روم میں سو رہی تھی۔ حالانکہ یونیورسٹی کے ایگزام سے فارغ ہو کر پچھلے چند دنوں سے شامین کا بھی یہی معمول تھا۔ وہ صبح دیر سے بیدار ہوئی تھی اور ایگزامز کی خوب تھکن اتار رہی تھی۔ 3-4 روز سے اس نے شاہ پیلس کا بھی چکر نہیں لگایا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ضرور بھئی، اپنی بیٹی کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، آؤ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ جنید ملک نے نیوز پیپر ایک طرف رکھتے ہوئے شامین سے مخاطب ہو کر مسکراتے ہوئے کہا تھا اور شفقت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ تھینک یو پاپا۔ وہ پاپا شہرام سومرو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ پاپا شہرام سومرو نے مجھے پروپوز کیا ہے۔ ماما کی بجائے یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں آپ سے زیادہ اٹیچ نہیں ہوں اور آپ مجھے اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ شامین نے جھجکتے ہوئے کہا تھا اور سامنے بیٹھے جنید ملک حیرانیوں کے سمندر میں غرق ہو گئے تھے۔ انجانے میں ان کی لاڈلی بیٹی کس کی خواہش کر بیٹھی تھی جو اس کی دسترس میں نہیں تھا۔ لمحے بھر کے لیے وہ پریشان ہو گئے تھے۔ کیا تم اس حقیقت سے بے خبر ہو کہ شہرام سومرو کی بچپن سے سیپ شاہ کے ساتھ نسبت طے ہے؟ مجھے حیرت ہے کہ شہرام نے ایسی بات تم سے کیوں کر کہی ہے۔ اس سلسلے میں شاہ سائیں سے میں خود بات کروں گا۔ آخر یہ کیا مذاق کیا ہے شہرام سومرو نے؟ جنید ملک نے غصے سے چیئر پیچھے دھکیلتے ہوئے کھڑے ہو کر کہا تھا۔ واٹ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا؟ نہیں پاپا پلیز، ابھی آپ ان سے کوئی بات نہیں کیجیے گا، میں خود شہرام سے اس سلسلے میں باز پرس کروں گی کہ اس نے ایسا فضول مذاق مجھ سے کیوں کیا ہے۔ شامین نے انہیں روکتے ہوئے کہا تھا۔ ضبط کے باوجود آنسو قطار در قطار اس کی پلکوں کے کنارے آ کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ پلکوں کی باڑ پھلانگ کر باہر نکلتے، شامین دوڑتی ہوئی اندر اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگی تھی۔ جنید ملک نے افسردگی سے جاتی شامین کو دیکھا تھا اور واپس چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ شامین کے منع کرنے پر انہوں نے فی الحال اپنا ارادہ بدل دیا تھا، البتہ شامین کے نازک دل کو ٹھیس پہنچنے کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ شہرام سومرو، میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ تم نے میرے جذبات سے کھیل کر میرے احساسات کا مذاق اڑایا ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے مجھے سراب کے پیچھے پڑنے والے مسافر بنایا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم کسی اور کی منزل ہو تو میں کبھی تمہارے ساتھ محبت کی شرح پر نہیں چلتی۔ اف میرے خدا، ایسی بے خبری! سیپ شاہ نے بھی مجھے اندھیرے میں رکھا۔ میں جو اسے اپنی بہترین دوست سمجھتی تھی، اسی نے میرے اعتماد کے شیشے کو ریزہ ریزہ کیا ہے۔ میں اس کے سامنے اپنے دل کا حال کہتی رہی، اپنی اور شہرام کی محبت کی کتاب کا ایک ایک ورق اس کے سامنے کھول کر رکھتی رہی، اور اس نے مجھے روکا تک نہیں۔ آخر کیوں؟ کیا ریزہ ریزہ کرنے کے لیے میں ہی رہ گئی تھی؟ اس کو کم از کم دوستی کا بھرم تو رکھنا چاہیے تھا۔ سیپ شاہ، تم نے جو بھی کیا کم از کم میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ میں بھی تم لوگوں کی زندگی سے اس طرح نکل جاؤں گی کہ اگر تم لوگ مجھے دوبارہ آواز بھی دینا چاہو تو تمہاری آواز مجھ تک نہ پہنچے، تم اپنے جرم کا ازالہ کرنا چاہو بھی تو نہ کر سکو۔ آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کتنے ہی پیر گزر گئے تھے، وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹی خالاؤں میں گھور رہی تھی۔ تبھی یکا یک سائیڈ کارنر پر رکھے فون کی بیل بجی تھی۔ کئی لمحوں تک کمرے کی سکوت میں فون بیل ارتعاش پیدا کرتی رہی تھی، مگر وہ بے حس و حرکت ہی رہی تھی۔ وقفے وقفے سے متواتر فون بیل بج رہی تھی، مگر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ مجبوراً شہرام کو شامین کے گھر تک آنا پڑا تھا، مگر جنید ملک، جو کہ بیٹی کی حالت دیکھ کر آفس جانے کا ارادہ ملتوی کر چکے تھے، باہر ہی لابی میں انہوں نے شہرام کو شامین سے ملنے سے روک دیا تھا اور اس سے باز پرس بھی کی تھی کہ اس نے ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا تھرڈ کلاس مذاق کیوں کیا۔ شہرام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی اور شامین سے ملنے کی درخواست بھی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، لہٰذا شہرام واپس شاہ پیلس چلا آیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ سیپ اور اس کے رشتے کی حقیقت جان کر شامین کو بہت دکھ ہوا ہوگا کہ اس نے یہ حقیقت شامین سے چھپائی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اب اس حقیقت کو جان کر وہ بہت ہرٹ ہوئی ہوگی اور شہرام سے سخت ناراض بھی، جب ہی وہ فون ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ مجبور ہو کر شہرام نے سیپ کو سارے معاملے سے آگاہ کیا تھا اور مجبور کیا تھا کہ وہ شامین کی غلط فہمی اور ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ سیپ کو بھی اپنی پوزیشن کلیئر کرنی تھی، کیونکہ اس نے بھی مصلحتاً یہ حقیقت شامین سے چھپائی تھی، جبکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ شامین سمجھ سکتی تھی کہ سیپ اور شہرام کے رشتے کا فیصلہ صرف اور صرف بزرگوں کی خوشی اور رضامندی سے طے ہوا تھا۔
ان دونوں فریقین کی مرضی کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں تھی۔ سیب کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک سچ کو مصلحتاً چھپانے سے دوستی اور اعتماد کے رشتے پر بھی حرف نہیں آئے گا، بلکہ آپس کے تعلقات میں دراڑیں بھی پڑ جائیں گی۔ شامین ملک کی ماما کو اس بات کا علم ہوا تو وہ سیب پر بہت غصہ ہوئی تھیں اور انہوں نے صاف منع کر دیا تھا کہ شامین تم لوگوں سے ہرگز ملنا نہیں چاہتی ہے۔ مسز ملک کے انتہائی رویے کو دیکھتے ہوئے سیب کی دوبارہ ہمت نہیں ہوئی تھی ان کے گھر جانے کی، کیونکہ شامین نے تو گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی موجود جذباتی حالت کے پیش نظر مسز ملک نے اسے اپنی نند کے پاس، جو لندن میں رہتی تھی، کچھ دن کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کی سیٹ بھی جلد از جلد کنفرم کرا دی تھی۔ شہرام سمرو پر یہ خبر بجلی بن کے گری تھی کہ وہ ان سب سے اتنی شوقی ہو چکی تھی کہ ان سے ملنا تو درکنار، ان سے دور جانے کے لیے ملک ہی چھوڑ جا رہی تھی۔ وہ بہت بے چین اور پریشان تھا اور اس نے ہمت کر کے ارباز سمرو کو تمام حقیقت سے آگاہ کر کے مدد کی درخواست کی تھی۔ آخر ارباز نے بھی تو خاندان سے باہر غیر خاندان میں شادی کی تھی، پھر شہرام ایسی خواہش کر رہا تھا تو بے جانا تھا۔ ان کے خاندان میں دوگلی پالیسی رائج تھی، مردوں کے لیے الگ اصول اور عورتوں کے لیے الگ اصول تھے۔ مرد چاہے تو ان اصولوں کی پاسداری نہ کرے، لیکن عورت ایسا کرے تو روایات توڑنے کی مجرم ٹھہرائی جاتی تھی۔ کیا بات ہے سیب، تم بہت چپ چپ سی رہتی ہو، اکثر میں نے تمہیں سوچوں میں مبتلا ہی دیکھا ہے۔ دیکھو تمہارے بھائی بہت سلجھے ہوئے انسان ہیں، اس لیے وہ سارے معاملے کو خود ہی ہینڈل کر لیں گے، تمہیں فکر مند ہونے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زونیا نے بڑی اپنائیت سے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا، جو اس وقت لان میں پڑے جھولے پر ٹکی ہوئی تھی۔ زونیا خان پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی، اس لیے وہ گھر کے موجود حالات کے باعث سیب کو تسلی دینے آئی تھی۔ نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں، شامین میری بہت اچھی دوست ہے، وہ ایک آئیڈیل اور منفرد لڑکی ہے جو شہرام کی زندگی میں شامل ہو کر اسے ایک کامیاب انسان بنانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ شہرام کی شادی شامین سے ہی ہو، کیونکہ مجھے شہرام کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ رشتہ صرف بزرگوں کی خوشی اور رضامندی سے طے ہوا تھا، لہٰذا اب اگر شہرام اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر ان سب کو اعتراض کیوں ہے؟ آخر وہ ہمیں ہماری مرضی سے جینے کا حق کیوں نہیں دیتے ہیں؟ بولتے بولتے سیب کا گلا رند گیا تھا اور اسی وقت ارباز سمرو جانے کا وہاں آ کھڑے ہوئے تھے اور سیب کا آخری جملہ انہوں نے سن لیا تھا۔ تم خود کو تنہا مت سمجھو سیب، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب جو بھی فیصلہ ہوگا تمہاری مرضی اس میں شامل ہوگی۔ میں شاہ سائیں کو سمجھاؤں گا کہ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، اس لیے ہمیں اپنے ذہنوں کو زنگ آلود رکھنے کے بجائے ترقی دینی چاہیے۔ یہ برسوں سے قائم رسم و رواج جس میں انسانیت کی بھلائی اور وقار کی بجائے تباہی اور ذب و حالی پوشیدہ ہے، ایسے رسم و رواج کو ترک کر دینا چاہیے۔ ان تمام روایتوں کو بھی ختم کر دینا چاہیے جو انسانیت کو ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف لے جائیں۔ یہ کون سے صحیفے میں لکھا ہے کہ ہمارے خاندان کے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں خاندان سے باہر نہیں ہو سکتی؟ تم فکر مت کرو، اب میں آ گیا ہوں تو سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، ارباز نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ ارباز کی آکسفورڈ سے حاصل کردہ اعلیٰ تعلیم کا نتیجہ تھا، جو اس کی سوچ میں انقلابی تبدیلیاں آئی تھیں، ورنہ پاکستان میں رہ کر شاید وہ بھی اپنے بزرگوں کی طرح ضدی، ہٹ درم اور بے لچک آمیز شخصیت کا مالک ہوتا۔ سید مہران شاہ وطن چھوڑ کے پردیس جس کے لیے دولت کمانے گئے تھے، واپس لوٹے تو وہ ہمیشہ کے لیے ان سے جدا کر دی گئی تھی۔ انہیں ہرگز یقین نہیں آیا تھا کہ ہادیہ شاہ ان سے بے وفائی کر سکتی ہے، لیکن حق نواز شاہ کی بات ماننے کے سوا اس وقت کوئی چارہ نہیں تھا۔ آج وہ شہر کے مشہور معروف بزنس مین تھے، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جس ہستی کو پانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا تھا اور ایک انگریز عورت سے شادی کر لی تھی تاکہ پردیس میں اچھی طرح سیٹل ہو سکے، مانا کہ اس وقت اپنے مفاد اور ہادیہ شاہ کی محبت سے مجبور ہو کر انہوں نے بڑی خود غرضی سے کام لیا تھا اور اچھی طرح سیٹ ہوتے ہی جینی کو چھوڑ دیا تھا اور واپس وطن آئے تھے، لیکن یہاں تو ان کی دنیا ہی اندھیر ہو چکی تھی۔ شاید جینی سے بے وفائی کی انہیں سزا ملی تھی کہ ہادیہ شاہ سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے سامنے بیٹھے اپنے بیٹے کو، جو کافی حد تک ان سے مشابہ تھا، ساری داستان سناتے ہوئے کہا تھا، اور وہ ان کی مجبوری جان کر دل سے انہیں معاف کر چکا تھا، کیونکہ انہوں نے ایسا صرف محبت کے حصول کے لیے کیا تھا، اور علی شاہ بھی محبت پر ایمان لا چکا تھا۔ اس سے بھی ایک بے پرواہ سی دلکش لڑکی سیب شاہ سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی محبت شفاف پانیوں کی طرح پاکیزہ اور ساگر سے زیادہ گہرائی رکھتی تھی۔ اس نے سیب شاہ کی خوبصورت سوچ اور روح سے سچی محبت کی تھی، اس لیے وہ محبت کے درد کو بھی سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے دکھ کو محسوس کیا تھا، اس لیے انہیں معاف کر دیا تھا۔ ویسے بھی اس کی ماں جینی دوسری شادی کر کے خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، اس لیے وہ چاہتا بھی تو اپنے باپ کو قصوروار ٹھہرا نہیں سکتا تھا۔ فادر، کیا میں آپ کو بابا بول سکتا ہوں؟ مجھ کو بابا کہنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ سیب شاہ بھی اپنے فادر کو بابا بولتی ہیں۔ علی شاہ نے گریسفل سے مہران شاہ کو مخاطب کر کے معصومیت سے پوچھا تھا۔ یس آف کورس میری جان، بس اب اپنی سیب شاہ سے بھی ملواؤ، اور اس کی تعریفیں سن کر تو اسے دیکھنے اور اس سے اچھی اچھی باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ مہران شاہ نے اس کی آمد پر
اپنی آج کی تمام اپائنٹمنٹس کینسل کر دی تھی اور لنچ کرنے کے ساتھ ساتھ پورا دن بیٹے کے ساتھ گزارا تھا۔ اس نے بہت سی باتیں کی تھی، اپنی ہادیہ شاہ کی اور جینی کی، جنہیں علی شاہ نے پوری دلچسپی سے سنا تھا۔ میں کل شام آپ کو اس کے گھر لے کر چلوں گا، بہت امیر لوگ ہیں، اس کے فادر لینڈ لارڈز ہیں، یہاں انڈسٹری کے مالک ہیں اور بزنس کرتے ہیں۔ علی شاہ نے انہیں سیب شاہ کی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں مختصراً بتایا تھا۔ ڈونٹ وری مائی سن، اب کوئی حق نواز کم حیثیت ہونے پر کسی مہران شاہ کو ہادیہ شاہ سے جدا نہیں کرے گا۔ میرے پاس جتنی دولت و جائیداد ہے سب تمہاری ہے، اس ملک کے سارے شہروں میں میرا بزنس پھیلا ہوا ہے، سوشل اسٹیٹس کے اعتبار سے تم کسی سے کم نہیں ہو اور کوئی لینڈ لارڈ اتنی آسانی سے تمہیں ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ مہران شاہ نے اس کے اندر کے خوف کو شاید چہرے سے پڑھ لیا تھا، اسی لیے اس کے مضبوط کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اس کے اعلیٰ اور شاندار حیثیت کا احساس دلایا تھا۔ چلو اب کسی اچھے سے ہوٹل میں اچھا سا ڈنر کرتے ہیں۔ باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، رات کے 9 بج رہے ہیں۔ مہران شاہ نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ خوشی ان کے لہجے میں چاندی کے سکوں کی طرح کھنک رہی تھی، آخر اتنی طویل مدت بعد وہ اپنے وجود کے حصے اپنے بیٹے سے مل رہے تھے۔ محبت اور شفقت کی روشنی ان کے چہرے پر نور بن کر پھیلی ہوئی تھی۔ اوکے لیٹس گو بابا، علی شاہ نے بھی اٹھتے ہوئے کہا تھا اور مہران شاہ اس 6.25 فٹ کے بھرپور نوجوان کو بالکل کسی معصوم بچے کی طرح اپنے ساتھ لگائے آفس سے باہر نکلے تھے۔ سارا اسٹاف جا چکا تھا، ورنہ باپ بیٹے کی محبت کے اس مخصوص انداز کو دیکھ کر ضرور محظوظ ہوتا۔ وہ رات بھر نیند میں سیب سے متعلق بڑے خوبصورت سپنے دیکھتا رہا تھا۔ صبح بھی بہت بھرپور ہوئی تھی۔ وہ ایک نئی امنگ اور امید کے ساتھ اٹھا تھا کہ آج ضرور اس کی منزل کا یقین ہو جائے گا۔ دن کا پورا حصہ علی شاہ نے بڑی بے چینی سے گزارا تھا اور شام کو وقت سے پہلے ہی تیار ہو چکا تھا۔ سفید کلف شدہ کرتا شلوار میں شاہ نواز سمرو کی تحفے میں دی ہوئی اجرک کو اپنی کشادہ شانوں پر بڑی عقیدت سے ڈالتے ہوئے خود پر پرفیوم کا بھرپور اسپرے کیا تھا۔ اس لباس میں وہ سچ مچ روایتی سندھی لگ رہا تھا، بالکل اپنے بابا مہران شاہ کی طرح، اور اسے اس روپ میں دیکھ کر مہران شاہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ وہ اتنا وجیح لگ رہا تھا کہ مہران شاہ نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا، جسے کوئی ماں اپنے چاند سے بیٹے کی نظر اتارتی ہو۔ پوری دنیا میں اب وہی تو ان کا واحد سہارا اور اپنا تھا۔ تم تو پورے پکے سندھی مانو لگ رہے ہو، مہران شاہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو میں ہوں، علی شاہ نے بھی جواباً ہنستے ہوئے کہا تھا۔ سیب کا دلکش تصور ہی اسے مستقل مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ خوشی اس کے اندر باہر سے ظاہر تھی اور اسے دیکھ کر مہران شاہ نے دل میں اپنے رب سے اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی کہ اس کے بیٹے کو اس کی زندگی کی اولین خوشی بآسانی مل جائے، جس کے لیے وہ خود ایک عمر تک ترستے رہے تھے۔ ہادیہ شاہ کے ہجر نے انہیں جوگی بنا دیا تھا۔ امریکہ سے واپس آنے کے بعد وہ صرف اور صرف پیسہ اور دولت کمانے کی مشین بن کر رہ گئے تھے۔ ایک جنون تھا جو انہیں ہر شے سے بیگانہ کر چکا تھا۔ اپنی ذات سے متعلق تو انہوں نے اب سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہادیہ شاہ کی یاد ہی اب ان کی زندگی بھر کی ساتھی تھی، جس سے تنہائی میں وہ خود کلامی کی صورت باتیں کیا کرتے تھے۔ شاید قدرت کو ان پر رحم آ گیا تھا، جو ان کی تنہا اجاڑ زندگی میں علی شاہ بہار بن کے آیا تھا، جس سے ان کے دل و روح کا گلشن مہک اٹھا تھا۔ وہ ہنستے مسکراتے پورچ کی طرف بڑھے تھے اور پھر گاڑی علی شاہ نے پورچ سے نکال کر مین گیٹ پر ڈال دی تھی۔ علی شاہ ایک بار شاہ پیلس آ چکا تھا، اس لیے وہ بڑے اطمینان سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سفید رنگ کی انتہائی شاندار کوٹھی کے مین گیٹ پر باوردی ملازم نے اندر آنے کا دروازہ کھولا تھا اور مہران شاہ کی سیاہ مرسیڈیز طویل راہداری عبور کرتے ہوئے وسیع اور اس پورٹیکو میں جا رکی تھی۔ شہرام سمرو نہایت افسردہ ساحل کی ریت پر دور تک اپنی سوچوں کی گہرائیوں میں اترا۔ شامین ملک انتہائی شدید رویے سے گھبرا کے گھٹن زدہ ماحول سے باہر چلا آیا تھا۔ ساحل سے موجیں شور مچا مچا کے ٹکرا رہی تھیں اور ایک طوفان اس کے اندر برپا تھا۔ اس نے ایسا کب چاہا تھا؟ اس نے تو اپنی من چاہی شے ہمیشہ ہی بآسانی پائی تھی۔ وہ سمجھا تھا کہ جس طرح شامین کی محبت اتنی آسانی سے اس کے دل میں سما گئی ہے، اسی طرح اس کو پانا بھی بہت آسان ہوگا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ محبت کرنے والے لوگ بہت جلدی بدگمان بھی ہو جاتے ہیں۔ محبت میں اعتماد اور سچائی لازمی اصول ہوتے ہیں، اس لیے بد اعتمادی محبت کے نازک شیشے کو لمحوں میں چور چور کر دیتی ہے۔ شہرام سے بھی غلطی ہو گئی تھی، مگر یہ غلطی مصلحتاً ہوئی تھی۔ وہ وقت کا منتظر تھا، مگر اس سے پہلے ہی بدگمانیوں کے موسم نے محبت کے گلشن میں خزاں بکھیر دی تھی۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اسے آزاد چھوڑ دو، اگر وہ واپس نہ آئے تو سمجھو وہ کبھی تمہارا نہ ہوا تھا، اور اگر وہ واپس آ جائے تو پھر اس کی پرستش کرو۔ وہ تو کسی کی محبت کے جنون میں اس سے بچھڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اب یہ عالم تھا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھونا پڑ رہا تھا، جسے کھونے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔
وہ گھٹنے زمین پر رکھتے ہوئے بیٹھ گیا تھا اور ساحل کی ریت پر بے ارادہ شامین ملک کا نام لکھنے لگا تھا اور لہریں اسے بار بار مٹائی دے رہی تھی۔ جب دن بھر کا تھکا ہوا سورج اپنی مسافت طے کر کے افق کے دامن میں منہ چھپانے لگا اور شام نے سرمئی چادر اوڑھ لی تو وہ بھی تھکے قدموں سے گھر کی جانب چل دیا تھا۔ سورج کی طرح اسے بھی تنہائی کے اندھیرے میں پناہ لینی تھی۔ مایوس اور تھکن زدہ گرد آلود چہرہ لیے وہ شاہ پیلس میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کا سامنا سیب سے ہوا تھا۔ اس کی ایسی خستہ حالت دیکھ کر سیب کو بھی بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی ذرا سی کوتاہی سے دو محبت کرنے والے انسان بدگمانیوں کے صحرا میں بھٹک رہے تھے۔ وہ جانتی تھی دونوں کی منزل ایک ہی تھی، راستہ بھی ایک ہی تھا، مگر درمیان کے پرخار کانٹوں نے ان کا دامن الجھا دیا تھا اور وہ اچانک ہی جدا جدا سمتوں میں سفر کرنے لگے تھے۔ سیب خود کو بھی ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی کہ آج شہرام سمرو کی اس حالت کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی تبھی ملازم نے مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ معلوم کرتی کہ کون آیا ہے، ارباز سمرو ملازم کی زبانی مہمانوں کی آمد کا سن کر ڈرائنگ روم میں چلے آئے تھے۔ السلام علیکم، معذرت چاہتا ہوں، میں کافی عرصے سے ملک سے باہر رہا ہوں، اس لیے آپ کو پہچانا نہیں ہوں، پلیز اپنا تعارف کرائیں۔ ارباز نے سامنے لونگ صفحے پر بیٹھے مہران شاہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا، حالانکہ ان کی شکل اسے کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی مگر وہ پھر بھی پہچان نہیں سکا تھا کہ وہ کون ہے۔ یہ میرا بیٹا سید علی شاہ ہے، سیپ اور یہ دونوں کلاس فیلو رہے ہیں۔ دراصل میں جس مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں اس کے لیے مجھے کسی بزرگ سے بات کرنی ہے، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو اپنے بابا سائیں سے ملاقات کرا دیں، مہران شاہ نے احترام سے بااعتماد لہجے میں کہا تھا۔ سیب شاہ کا نام سن کر ارباز کو کچھ ان کی آمد کا اندازہ ہوا تھا مگر وہ علی شاہ کو دیکھ کر کچھ ٹھٹک سے گیا تھا جو شلوار سوٹ میں ہونے کے باوجود انگریز ہی لگ رہا تھا۔ جی بہتر ہے، ارباز نے کہا تھا اور اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ زونیہ خان کی زبانی سیب کو معلوم ہوا تھا کہ شاہ سائیں سے کوئی دو افراد ملنے آئے ہیں جن میں ایک شکل و صورت سے انگریز لگتا ہے۔ یہ بات زونیہ کو ملازم نے بتائی تھی جو اندر مہمانوں کی تواضع کا سامان لے کر ڈرائنگ روم میں گیا تھا۔ انگریز کا لفظ سن کر سیب شاہ کا دل بری طرح دھڑکا تھا، کہیں علی شاہ اپنی خواہش کا اظہار کرنے براہ راست اس کے گھر تک تو نہیں چلا آیا ہے۔ لمحوں میں اس کے سرخ و سفید چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، آج اس کا وجدان کسی اہم واقعے کے ہونے کی اطلاع دے رہا تھا۔ وہ زونیہ کو جواب دیے بغیر طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے اوپر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بے چینی سے ٹہل رہی تھی اور کسی اندیکھے طوفان کی آمد کی منتظر تھی۔ جانتی تھی کہ علی شاہ کو شاہ پیلس سے ناکام و نامراد لوٹنا پڑے گا، ان کے یہاں تو خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں تھا، پھر ایک انگریز جو کہ خوش قسمتی سے مسلم بھی تھا، اس کے باوجود سومرو فیملی اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتی تھی۔ آخر انہیں اس معاشرے میں زندہ رہنا تھا۔ علی شاہ کی رفاقت کا تصور خوشگوار ضرور تھا کہ شہرام کو اس نے کبھی سوائے کزن کے اور کسی حیثیت میں دل سے قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے خیالات و نظریات سیب شاہ سے بالکل نہیں ملتے تھے، جبکہ عمر بھر کا بندھن نبھانے کے لیے ذہنی ہم آہنگی کا ہونا بے حد ضروری تھا۔ علی شاہ باوجود امریکہ میں پرورش پانے کے مشرقی مردوں والی خصوصیات کا حامل تھا، اس میں بہت سی خوبیاں تھیں، اس لیے جب سے سیب شاہ نے اس کی آنکھوں میں اپنی شبیہ عکس بن کے اترتے دیکھی تھی تب سے غیر محسوس طریقے سے وہ اس سے رفتہ رفتہ متاثر کرتا رہا تھا اور وہ اسے پسند بھی کرنے لگی تھی۔ جب اس نے سیب کی رفاقت چاہنے کی درخواست کی تو وہ چاہتے ہوئے بھی آس کا کوئی جگنو، امید کی کوئی کرن اسے تھما نہیں سکی تھی۔ جانتی تھی کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے ممکن نہیں ہے، پھر وہ اسے پرخار راستے پر دور تک ساتھ کیوں لاتی جس پر چل کر اسے صرف آبلہ پاہی ہی ہونا تھا اور منزل پھر بھی اسے نہ ملتی۔ وہ اس تلخ حقیقت کو بہت پہلے دل سے تسلیم کر چکی تھی، مگر اپنے دل کا کیا کرتی جو علی شاہ کی ایک نظر پڑتے ہی دھڑکنا بھول جاتا تھا، اور جب کوئی دل کے اتنے قریب ہو تو پھر اسے کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ سیپ نے دریچے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی تھی، تبھی دروازے پر زور زور سے دستک دی گئی تھی، جیسے فوری نہ کھولا گیا تو توڑ دیا جائے گا۔ وہ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی اور لاک کھول دیا تھا۔ تم یہاں چھپی بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ بھئی نیچے اتنے خاص مہمان آئے ہوئے ہیں، چلو تمہارے بھائی ارباز اور شاہ سائیں تمہیں نیچے ڈرائنگ روم میں بلوا رہے ہیں، ہاں ذرا فریش ہو کر آنا، لیکن صرف 10 منٹ میں، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہم سب کو گاؤں روانہ ہونا ہے۔ زونیہ نے زمینی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا اور وہ حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی، شاید اس کی سماعتوں کو دھوکا ہوا تھا، کیا کوئی معجزہ ہو گیا تھا؟ اسے اپنی سماعتوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ لیکن بھابھی آخر بات کیا ہے، کچھ بتائیں تو صحیح، سیپ نے تھوک نگلتے ہوئے کہا تھا۔ فی الحال تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، بس تم تیار ہو کر فوراً نیچے چلی آؤ، سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ زونیہ اسے حیران پریشان چھوڑ کر نیچے چلی آئی تھی اور اپنے بیڈ روم میں آ کر اپنی اور مریم کی پیکنگ کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ سب اسی وقت گاؤں جا رہے تھے۔ دراصل شاہ سائیں سے ملاقات کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ مہران شاہ ان کے بہنوئی اور ہادیہ شاہ کے شوہر ہیں، جو آج سے 25 برس قبل امریکہ چلے گئے تھے۔ آج
اتنے برسوں بعد اپنے بیٹے علی شاہ کے ساتھ ان کی شاہ پہلے سامد سے پرانی داستان ایک بار پھر تازہ ہو گئی تھی، مگر اس بار شاہ سائی نے ارباز سومرو کے کہنے پر مہران شاہ کو مایوس لوٹانے کے بجائے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کریں گے اور ہادیہ شاہ کو مہران شاہ کے ساتھ رخصت کر دیں گے، جو نکاح کے بعد آج تک مہران شاہ کے سنگ رخصت ہونے کی آس لیے زندگی کاٹ رہی تھی۔ انہیں بھی آج تک یقین نہیں آیا تھا کہ مہران شاہ ان سے بے وفائی کر سکتے ہیں۔ مہران شاہ کی گزارش پر بھی شاہ سائی نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تھا۔ یوں تو ان کو اب علی شاہ کے پروپوزل پر اتنا زیادہ اعتراض نہ ہوا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف مسلمان تھا بلکہ سندھیوں کے اعلیٰ ذات سے سید بھی تھا، اور سیدوں کو سندھ میں بڑی عزت و احترام دیا جاتا ہے۔ شہرام کے معاملے کو وہ گاؤں جا کر حق نواز سے بات کر کے ہی کوئی فیصلہ کر سکتے تھے۔ چکن کے لائٹ پرپل سوٹ میں وہ سلیقے سے بال بنائے حسب معمول اجرک اوڑھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں اور علی شاہ اس دلکش منظر میں کھو کر رہ گیا تھا۔ یہ ہماری بیٹی سیب شاہ ہے، اور سیب بیٹا یہ تمہارے انکل ہادیہ شاہ کے شوہر ہیں۔ سیب ایک صوفے پر ٹک گئی تھی اور سر بھی ضرورت سے زیادہ جھکا ہوا تھا، مگر ہادیہ شاہ کے نام پر اس نے چونک کر سر اٹھا کے سامنے بیٹھے مہران شاہ کو دیکھا تھا، اور پھر اس کے سلام کرنے پر مہران شاہ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ انگوٹھی میں تمہاری پھوپھو ہادیہ شاہ کو پہنانا چاہتا تھا، مگر اب یہ میری بہو کی انگلی میں فٹ آئے گی۔ مجھے یقین ہے ہادیہ شاہ بھی یہاں ہوتی تو اپنی یہ امانت تمہیں سنبھالنے کے لیے دیتی۔ ہمارے یہاں خاندانی زیور سانسیں اپنی بہو ہی کو پہناتی ہیں۔ مہران شاہ نے جیب سے مخملی ڈبیا نکالتے ہوئے انگوٹھی اس کے ہاتھ کی انگلی میں پہناتے ہوئے کہا تھا، شاہ سائیں پلیز اب سوچنے کی بات چھوڑیں، سیب آج سے میری بیٹی ہے۔ مہران شاہ نے مسکراتے ہوئے بڑے مان سے کہا تو شاہ سائیں کو مجبوراً اس بات میں سر ہلانا ہی پڑا تھا، اور ارباز سومرو نے بھی ان کی تائید کی تھی۔ ساتھ کھڑے علی شاہ کی آنکھوں میں ستارے چمکنے لگے تھے۔ اس نے سچ مچ افق پر چمکتے چاند کو پانے کی خواہش کی تھی، اور آج خوش قسمتی سے چاندنی اس کے دل کے آنگن میں بھی اتر آئی تھی۔ علی شاہ نے ایک نظر دلکش سے سیب شاہ پر ڈالی تھی اور پھر زیر لب مسکراتا ہوا ارباز کے ساتھ ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ باہر پورچ میں گاڑیاں بالکل تیار تھیں اور وہ اسی وقت گاؤں جا رہے تھے۔ سیب نے جانے سے پہلے شامین کو فون پر ساری بات بتا دی تھی، اور اتنی حیرت انگیز اور شاندار خوشخبری سن کر وہ اپنے دکھوں کو لمحوں میں بھول گئی تھی۔ وہ سیب کی مخلص ترین دوست تھی، اور اس کی یہ شدید خواہش تھی کہ علی شاہ کی آنکھوں میں اترنے والا سیب شاہ کی رفاقت پانے کا خواب تعبیر پا لے، اور قسمت سے ایسا ہو گیا تھا۔ اگرچہ وہ سیب سے بہت ناراض تھی، مگر اس کی بے پناہ التجا پر فون ریسیو کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ سیب نے اپنے اور شہرام کی طرف سے شامین کی ساری بدگمانیوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور شہرام کی حمایت میں بہت سے دلائل دیے تھے۔ دیکھو شامین، تم ہی کہتی تھی کہ محبت میں آنا پرستی کو حائل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کبھی کبھی اپنی سب سے قیمتی ہستی کو کھو دیتے ہیں۔ شہرام تمہارے ساتھ بہت مخلص ہے، اس نے تمہاری رفاقت میں اپنی شخصیت کو بدل ڈالا ہے، اس لیے پلیز اسے آنا کا مسئلہ بنا کر مایوس مت کرنا۔ وہ بہت ڈپریسڈ ہے، پلیز ایک بار اس سے مل لو، سیب نے بھیگتی آواز میں درخواست کی تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں آنا پرست نہیں ہوں، شہرام سے کہو کہ میں بھی تم سب کے ساتھ گاؤں چل رہی ہوں، مجھے گاؤں دیکھنے کا بہت شوق ہے، میں ناقدر شناس نہیں ہوں۔ سیب مجھے معلوم ہے شہرام میرے لیے سنجیدہ ہے، اور میرے لیے یہی کافی ہے، میں فوراً آ رہی ہوں۔ شامین نے ریسیور رکھنے سے پہلے کہا تھا۔ سیب نے ریلیکس ہوتے ہوئے شہرام کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ آخر اس مجنوں کے جانشین کو بھی یہ خوشخبری سنانی تھی۔ ہادیہ شاہ کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہو گئی تھی، وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، اور مانوس سی خوشبو محسوس کر کے بے اختیار انہوں نے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ مہران شاہ ہولے سے دستک دے کر اندر چلے آئے تھے۔ کیسی ہو ہادیہ؟ دیکھو میں آ گیا ہوں، ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ مہران شاہ بے اختیار بیڈ کی طرف بڑھے تھے۔ وہی آواز، وہی لہجہ، کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی؟ اب تو انتظار کرتے کرتے آنکھوں کی روشنی بھی بجھنے لگی تھی۔ بے رحم وقت نے اگرچہ چہرے پر اپنے نقش ضرور چھوڑے تھے، مگر پھر بھی چہروں پر اتنی دھول نہیں جمی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان نہ پاتے۔ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا اور جو ظالم فیصلہ زبردستی ہم پر ایک دوسرے کی جدائی میں مسلط کیا گیا تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، مگر میں پھر بھی اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہتا ہوں۔ آج یہ وقت اور قسمت دونوں ہم پر مہربان ہوئے ہیں، تو تم بھی گزرے وقت کی ساری تلخیوں کو بھلا کر سب کو معاف کر دو۔ ہم کل صبح ہی یہاں سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ مہران شاہ نے ہادیہ شاہ کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا تھا، اور انہوں نے برستی آنکھوں سے اپنا سر مہران شاہ کے شانے سے ٹکا دیا تھا۔ مہران شاہ نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے ان کے آنسو ہتھیلی پر چن لیے تھے۔ اگر آپ اب بھی واپس نہ آتے تو شاید میں یہ دنیا چھوڑ چکی ہوتی، ہادیہ شاہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا، اور ان کی بات سن کر بے اختیار مہران شاہ نے ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ پلیز ہادیہ شاہ، ایسی باتیں آئندہ مت کرنا، تقدیر کی مصلحت کے تحت ہم اتنا عرصہ ایک دوسرے سے جدا
رہے ہیں، لیکن اب جدائی کا ذکر بھی مت کرنا۔ ہم دونوں کو مل کر اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے اور تمہاری لاڈلی سیب شاہ کو اپنی بہو بنانا ہے۔ مہران شاہ نے ہادیہ کو اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ علی شاہ سے متعلق انہیں سب کچھ بتا چکے تھے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اب وہی تو ہماری آئندہ خوشیوں کا محور ہوگا۔ رب سائیں اسے بے شمار خوشیوں سے نوازے، ہادیہ شاہ نے خلوص دل سے کہا تھا۔ آمین، مہران شاہ نے جواباً آمین کہا تھا۔ ہادیہ شاہ سے علی مل چکا تھا اور جب اس نے انہیں بڑی عقیدت سے اماں کہہ کر پکارا تھا تو ہادیہ شاہ کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ علی شاہ سچ مچ ان کا بیٹا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ ان سے مل کر گیا تھا۔ ہادیہ شاہ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا تھا۔ آج ایک مدت کے بعد قدرت نے انہیں ان کے صبر کا انعام مہران شاہ اور علی شاہ کی صورت میں دے دیا تھا۔ انہوں نے بھی ماضی کی تلخ یادوں کو بھلا کر سب کو معاف کر دیا تھا۔ مہران شاہ اور علی شاہ دونوں نے سچی اور بے غرض محبت کی تھی، اس لیے رب سائیں نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا اور بالآخر ان کے دامن میں محبت کا انمول موتی ڈال دیا تھا۔ محبت کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی اور یہی دولت آج ہر انسان کی ضرورت ہے۔ کاش لوگ مادی دولت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے روحانی دولت اور پیار کی دولت کی جستجو کریں۔ آمین۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔